لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، الاحسان ٹیلی ویژن کی نشریات کے اندر جو پروگرام ایام تقدیس ہے، ہم اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خوشیوں کے اس ماحول کے اندر مقدس مہینے کے بابرکت ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1440 سال پیچھے تقریباً دین مکمل کر دیا تھا. اس دین کی تکمیل کتنی خوشی کا سبب ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس حوالے سے حساسیت کیا ہے، اور اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں ان کا مقام اور ایک عام مسلمان کی زندگی، اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے، رہنمائی اسلام کیا کرتا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے ساتھ خطاب کیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی تھی، وہ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم نے جاننی ہے. میں تعارف کرواتا چلا جاؤں. میرے دائیں سائڈ پہ پہلی معزز مکرم ہستی استاد الحدیث مفتی جناب حافظ عبد الرحمن عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی براجمان ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر دے. لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور آج کے ماشاءاللہ مشائخ ایسے ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، اور یقینی بات یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالی نے مقام مرتبہ رکھا ہے، اور اس کا ایک روب بھی ہے جو آج مجھ پہ شاید گاہے بگاہے آپ کو نظر آئے گا. اور اسی طرح ہماری دوسری مہمان شخصیت جو ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مفتی ڈاکٹر یوسف طیبی صاحب حفظہ اللہ تعالی. بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا، عزت افزائی کا. جزاک اللہ. اسی طرح آج ہم پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے اپنے تیسرے جو مہمان ہیں حافظ ابو بکر امجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی خدمت میں جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں پہلے تلاوت کلام پاک اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں چند اشعار جو ہیں وہ ہماری سماعتوں کی نظر فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. اصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنانے نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنانے نو جی کر دے تیرے گھر دے دوالے رج رج کے اللہ پھیریاں پان نو جی کر دے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لگان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنانے نو جی کر دے لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ہن شرمندہ مندڑے چج کر کے پلا چک کے کعبہ دے سینے تو سینہ نال لگانے نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو ہن جوگی سانگ بنانے نو جی کر دے تیرے گھر دے دوالے رج رج کے اللہ پھیریاں پانے نو جی کر دے فارغ ہو جاں جس دم میں حج کر کے فارغ ہو جاں میں جس دم طواف کر کے پاویں پیدل جاں تیرے پیغمبر دے پاویں پیدل جاں تیرے پیغمبر دے شہر نو جان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو ہن جوگی سانگ بنانے نو جی کر دے تیرے گھر دے دوالے رج رج کے اللہ پھیریاں پان نو جی کر دے اللہ میرا جی کردہ میرا دل کردہ ساوا گنبد اکھیاں دے ساویں پھردہ اللہ میرا جی کردہ میرا دل کردہ ساوا گنبد اکھیاں دے ساویں پھردہ جس ساری دنیا ٹھار دتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو ہن جوگی سانگ بنانے نو جی کر دے اللہ میرے ایکو فریاد میری اللہ میرے ایکو فریاد میری کر پوری آس مراد میری تیرے پاک نبی تو میں صدقے جان بس صدقے جان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو ہن جوگی سانگ بنانے نو جی کر دے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کر دے
بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت خوبصورت انداز میں، میٹھے انداز میں آپ ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. اب میں بلا تمہید اور بلا تاخیر اپنے شیخ کی خدمت میں جاتا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ دین کے اندر یہ جو دین ہے اس کی ایک بنیادی ایک ڈیفینیشن لازمی ہے، اس کی ایک تعریف ہے. وہ تعریف کیا ہے اور اسلام کو ایک مکمل دین کیوں کہا گیا ہے؟ دین اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجے، سب کا دین اسلام ہی تھا. مگر کسی نبی کی زندگی میں یہ دین مکمل نہیں ہوا، نامکمل تھا. ہر نبی اور اس کی امت جتنا دین ان کے پاس موجود تھا اتنے دین پر چلنے کے مکلف تھے، اور اتنے دین پر چل کر ان کو جنت اور نجات مل جاتی تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ نے اسلام کو مکمل فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے قیامت تک کے لیے، اور نہ ہی اس دین کے اندر کوئی کمی اور بیشی ہونے والی ہے قیامت تک کے لیے. تو یہ دین اللہ رب العالمین کی وحی کا نام ہے. کسی کی سوچ نہیں، کسی کی فکر نہیں، کسی کے اپنے نظریات اور خیالات نہیں، یہ اللہ کی وحی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جس کو مکمل فرما دی ہے. بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کا. میں شامل گفتگو کروں گا اپنے دوسرے شیخ مفتی یوسف تیبی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کی ایک آیت ابھی ہم جب شروع کر رہے تھے تو آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حج کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی، اور یہودی کہنے لگے کہ اگر یہ ہمارے دین میں نازل ہوتی، جیسا کہ فرما رہے تھے مفتی صاحب کہ باقی دین مکمل نہیں ہوئے، تو اگر ہمارا دین مکمل ہوتا، یہ مہر لگ جاتی اوپر، تو ہم اس دن کو اپنا عید بنا لیتے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو پہلے ہی ہماری عید کا دن تھا جس دن یہ نازل ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ دین مکمل ہے. یہ دین اللہ کا دین ہے. رسول کوئی بھی وہ پیغمبر ہوتا ہے، پیغام بر ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم نے آپ کو دیا وہ آگے پہنچائیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے. اور اپنے قول اور عمل سے جو بات سمجھ نہ آ رہی ہو نبی اس کو وضاحت بھی فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کبھی بطور قرآن وحی نازل کرتا ہے اور کبھی بطور سنت وحی نازل کرتا ہے. اور جو سنت ہے وہ صرف قرآن حکیم کی وضاحت ہی نہیں کرتی بلکہ وہ خود بھی مسائل بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی مسائل ثابت ہوتے ہیں، حلال و حرام ثابت ہوتا ہے. لیکن وہ باتیں نبی کی طرف سے نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ بطور سنت ہو یا بطور قرآن ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس میں کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے. اب اس کی میں 2 آیتیں آپ کو پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی شادی کر دی اپنی پھوپھی زاد بہن سے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. اب وہ غلام تھے اور یہ بہت اعلیٰ خاندان کی اور ہر لحاظ سے اعلیٰ عورت تھی. تو ان کی نا کوئی گاڑی چل نہیں رہی تھی، زندگی کی گاڑی. ہاں، تو وہ کہتے حضرت میں پریشان ہوں، میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے. آپ اس کو فرماتے زید امسک علیک زوجک واتق اللہ، مت چھوڑو اس کو، اللہ سے ڈرو، گزارا چلو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، زید نے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے اور اس کی شادی پھر میں نے آپ سے کر دینی ہے.
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ مجھے تو میری قوم ویسے نہیں چھوڑتی، اور پھر کہیں گے یہ زید منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا رضی اللہ عنہ، اور اس کی وجہ سے جو بہو ہے اس سے خود شادی کر لی ہے، تو یہ تو میرے بہت بہت تنقید کا سبب بن جائے گا۔ آپ اس بات سے پریشان تھے، تو ان کو کہتے تھے کہ نہ چھوڑ اس کو، گزارا کر، اور رب نے فرما رکھا تھا اس نے چھوڑ دینا ہے اور میں نے تیری اس سے شادی کرنی ہے، تو دل میں یہ تھا کہ اس نے چھوڑ ہی دینا ہے، اور زبان پر یہ تھا کہ نہیں آپ اس کو روکو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس قلق کی کیفیت کو بطور قرآن نازل فرما دیا۔ اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ۔ اللہ وہ چیز ظاہر کرنے والا تھا جو تو چھپا رہا تھا، جو آپ کا دل نہیں تھا کہ لوگوں کو پتہ لگے۔ تو وہ رب نے کیفیت جب بطور قرآن نازل کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت لوگوں کو سنا دی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے آنے والی وحی میں سے کوئی چیز چھپانی ہوتی تو اس آیت کو چھپا لیے ہوتے۔ اللہ، اگر یہ بھی بیان کر دی ہے تو پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ بے شک۔ اور دوسری آیت کہ آپ نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیا ہوتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور ہم گلا کاٹ دیے ہوتے۔ اللہ، اب یہ بات رب فرما رہا ہے قرآن حکیم میں، اور یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اب اللہ فرما رہے میں ایسا کر دیتا، جب اللہ نے نہیں کیا تو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے من و عن جیسے وحی آئی ویسے آگے پہنچائی ہے، کسی قسم کی کمی یا اضافہ نہیں کیا ہے۔ یہ جو ایک لفظ بولا جاتا ہے نا نظام مصطفیٰ، جی، یہ بھی قابل ملاحظہ ہے، یہ نظام رب ذوالجلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم تک پہنچانے والے، نافذ کرنے کی کوشش کرنے والے، اس دین پر قربانیاں دینے والے، اس کی وضاحتیں کرنے والے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور وہ نظام ان کا نہیں ہے، نظام رب ذوالجلال کا ہے۔ جلال کے بہت شکریہ۔ میں اس پہ انشاءاللہ آپ کے پاس واپس آتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں استاد مکرم جو ہیں مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، ان سے یہ جانوں کہ اسلام کے اندر عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، اور ایک خاص انداز میں بین السطور جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے عقیدے کی جزیات کے اوپر، لیکن میں چاہتا ہوں عقیدہ دین کے اندر کیا ہے، اور بغیر عقیدے کے جو عمل کیے جاتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن میں ایک کال لے لوں، وہ ہمارا سلسلہ ہے فون۔ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بھائی، ایک چھوٹا جی مسئلہ پوچھنا تھی۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اس میں گرامی کیا آپ کا؟ لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی، کیا پوچھنا ہے؟ جی، کیا پوچھنا ہے؟ یار ایک ساڑھے پاس بکرا ہے قربانی کے لیے، وہ دندہ نہیں ہوا، اس کا دانت ہل رہا ہے، وہ قربانی پہ لگ جائے گا نہیں کہ اس کا ٹائم تک ہو رہا ہے ابھی؟ جی، بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کا جواب لیتا ہوں، ابھی سماعت فرما لیجیے۔ جی شیخ مکرم، پہلے جواب دے دیں تو پھر۔ جی، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے 2 دانتے سے کم جانور کی قربانی سے منع فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، تم مسنّے کے علاوہ جانور کو ذبح نہ کرو۔ تو مسنّے کا معنی تمام اہل لغت نے کیا ہے ہی ثنیو فما فوقہا، مسنہ وہ ہوتا ہے جس کے 2 دانت دودھ والے گر جائیں یا 2 سے اوپر زیادہ دانت گر جائیں۔ تو جس کا 1 دانت گرا ہے یا دونوں اس کے ہل رہے ہیں، گرے نہیں ہیں، تو وہ مسنہ میں داخل نہیں ہے۔ جب مسنہ میں داخل نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی سے منع فرما دی ہے۔ اب وہ گھر کا پلا ہوا ہے، چاہے وہ آپ نے خریدنا ہے، چاہے وہ آپ نے خریدا ہے، چاہے وہ جو ہے نا بیل جتنا بڑا کیوں نہ ہو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو وہ منع ہے، اور جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کر دی ہے وہ ہم کریں گے تو قربانی کیسے ہو جائے گی؟ بالکل صحیح ہے۔ تو ہم عقیدے کی بات کر رہے تھے، تو یہ سوال بھی اسی طرح ہے، تو آپ ذرا اس پہ ارشاد فرمائیے کہ عقیدہ اور عقیدے کے بغیر عمل، اس کی حیثیت کیا ہے؟ عقیدہ توحید یہ سب سے بڑی اور سب سے بنیادی اور سب سے اہم چیز ہے اسلام کی۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے لے کر
नूह अलैहिस्सलाम का मैंने नाम इसलिए लिया है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम तक 10 सदियाँ गुजर गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत का तसव्वुर भी नहीं था, नामो निशान भी नहीं था। तो नूह अलैहिस्सलाम की बेसत से कुछ देर कबल लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक का आगाज़ किया। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले रसूल बनाकर, पैगंबर बनाकर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने ये अपनी दावत का आगाज़ इसी से किया है, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ए कौम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। असल जो अकीदे की सबसे बड़ी बुनियाद है ना, वो ये है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अगर अल्लाह की इबादत में एक ज़र्रा के बराबर शिरक हो गया ना, तो ज़मीन और आसमान के खला के बराबर बंदे के पास नेकियां हों, भरा हुआ हो ज़मीन और आसमान का खला नेकियों से, एक ज़र्रा बराबर शिरक इन सारी नेकियों को ज़ाया करने, तबाह व बर्बाद करने के लिए काफ़ी हो जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अच्छा अकीदे में जिस तरह शिरक की मिलावट की गुंजाइश नहीं है, इस तरह कुफर के मिलावट की भी गुंजाइश नहीं है। ठीक, ये दोनों चीज़ें ही अकीदे के मुनाफी हैं। तो कुफर अगर आ गया अमल में तो कोई अमल कबूल नहीं है, हर अमल रायगा और बर्बाद है। अमल में कुफर से क्या मुराद? कुफर से बहुत सी चीज़ें मुराद हैं अमल में। एक कुफर से ये मुराद है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजल करदा किसी बदीही चीज़ का इनकार कर देता है। जिस तरह अभी बात करेंगे हम इंशाअल्लाह ख़त्म नबुव्वत पर, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मानता है, लेकिन आपको ख़ातमुन नबी नहीं मानता, ख़त्म नबुव्वत का इनकार करता है, ये कुफर है। कोई बंदा ज़कात देने से इनकार कर देता है, वो कहता है ज़कात इस्लाम में है ही नहीं, ये कुफर है। कलमा भी पढ़ता है, मुसलमान भी कहलाता है, लेकिन कहता है मैं ज़कात को मानता ही नहीं, है ही नहीं इस्लाम में ज़कात, कोई ज़कात नहीं है। या वो नमाज का इनकार कर देता है कि नमाज है ही नहीं, या वो नमाज का इनकार तो नहीं करता लेकिन नमाज की ऐसी तावील कर देता है जिसकी गुंजाइश ही नहीं है। वो कहता है नमाज का माना जो है ना अपने सुरीनों को हिलाना है, नमाज का माना ये है ही नहीं जो तुम करते हो मस्जिदों में अजानों के बाद जो करते हो। तो ऐसा बंदा वो मुसलमान नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि उसने एक बदीही चीज़ का इनकार कर दिया और ये कुफर है। और ऐसा बंदा फिर जो भी अमल करेगा उसके अमल को अल्लाह रब्बुल आलम को कबूल ही नहीं करते। व कदिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। और अल्लाह कहते हैं व बातिलुन मा कानू यामलून, ये काफिर जितने भी अमल करते हैं सब के सब बातिल हैं वो अमल। तो जो है ना किसी भी नेकी के अमल के अल्लाह के यहाँ कबूल होने के लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज़ है कि बंदे के अकीदे में शिरक और कुफर की मिलावट ना हो। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी को अल्लाह ने यही दावत देने के लिए भेजा, और सब नबियों ने सबसे पहली दावत का नुक्ता आगाज़ इसी बात को बनाया है। किसी ने आकर ये नहीं कहा कि भाई आओ मस्जिद में चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, किसी नबी ने ये नहीं कहा पहले आकर कि जनाब पहले हज करते हैं, किसी नबी ने नहीं कहा कि हम पहले ये शराब की हुर्मत का जो है ना वो दावत देते हैं, ये झूठ की हुर्मत की दावत देते हैं। सबसे पहली हर नबी ने जो दावत दी है वो यही दावत दी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा। और फिर देखें रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पर खड़े होकर किस चीज़ की दावत दी थी? सबसे पहली जो दावत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या कौम इब्दुल्लाह, ए कौम अल्लाह की इबादत करो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन की तरफ, तो उनको कहा था इन्ना का ताती कौमन अहला किताबिन, आप अहले किताब लोगों के पास जा रहे हो, फल तकुन अव्वला मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरी दावत का नुक्ता आगाज़ ये होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो अकीदा में कुफर और शिरक की मिलावट ना हो, तो फिर ये सबसे बड़ी बुनियाद है। सारे नबी इसलिए आए, हर नबियों ने इसके लिए इसी काम की दावत दी आकर। और अगर अकीदे में शिरक आ जाए तो सब कुछ ही बर्बाद है, कुफर आ जाए तो हर शय बर्बाद है। सही है। मैं कॉल माजरत चाहता हूँ आपसे कथा कलामी की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी, मैं मीरपुर कासिम से बात कर रहा हूँ जी। ये मैं ज़कात अपनी मस्जिद में भेज सकता हूँ, अपनी गाँव की मस्जिद में। आप ज़रा दोबारा रिपीट करेंगे, अपनी बात को समझ नहीं आ सकी।
मैंने कहा ये मैं अपनी मस्जिद गांव मस्जिद में ज़कात दे सकता हूँ? मस्जिद में ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ठीक, बहुत शुक्रिया। पूछते हैं जी शेख मुकर्रम, आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है या उसमें है कुछ? जी हो गई। ठीक है, तो आपसे जानूँ या आपसे जानूँ, जिसका जी चाहे जवाब दे दे। मस्जिद को ज़कात लगती है या नहीं लगती है? मस्जिद को ज़कात नहीं लगती। ठीक है। इसलिए नहीं लगती कि ज़कात के मसारिफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलमा हसर के साथ बयान किए। कलमा हसर का मतलब होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात इन जगहों पर ख़र्च की जा सकती है, सर्फ की जा सकती है। ठीक है। तो वो 8 मसारिफ़ हैं कुल सूरह तौबा की 60 नंबर आयत में। उन 8 मसारिफ़ में किसी मसरफ़ के अंदर मस्जिद की तामीर या मस्जिद की ज़रूरियात नहीं आती हैं। बिल्कुल सही, कोई ऐसा मसरफ़ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के हवाले से कहा कि ये इस हवाले से लोगों की इस्लाह की जो ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो हमारे लिए मुकम्मल एक नमूना है। हम किताबों में भी पढ़ा, आप मशाइख भी यही बताते हैं सारे, लेकिन एक नुक्ता जो बताया जाता है कि फ़ी ज़माना हालात की तब्दीली के साथ, चीज़ों के साथ, मामलात के साथ, कमाई के मामलात के अंदर वो वक्त और था, ये वक्त और है, तो ये तत्बीक रसूलुल्लाह की पैरवी की, ये कैसे और कैसे नमूना है मुकम्मल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक्स हैं, उनमें तो तब्दीली नहीं होगी, और वो तो मतलब कोई ज़माना नहीं आएगा जिसमें शिरक जायज़ हो जाए और कुफर जायज़ हो जाए या ख़त्म नबूवत का अक़ीदा ख़त्म हो जाए जी। लेकिन कुछ अमली अहकाम ऐसे होते हैं जिनके ज़माना गुज़रने से, पैरामीटर चेंज होने से थोड़ा फ़र्क आ जाता है, और ये खूबी है इस इस्लाम की कि ये फ़्लेक्सिबल है। और मैं मिसाल देता हूँ आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाग सालाना ठेके पर ना दिया जाए, क्योंकि जब आप दे रहे हैं उस वक्त तो दरख्त हैं और वो तो आप दे ही नहीं रहे। दरख्त तो आप दे ही नहीं रहे, दे रहे हो उसका फल है नहीं, तो क्या दे रहे हो फिर? तो उसको उस वक्त दो जब वो बिल्कुल उतारने के लायक हो जाए। नहा अन बै समरी हत्ता तज़हू, तो पूछा गया कि क्या मुराद है तज़हू? फरमाया तहमारा और तस्फार, पीला हो जाए या सुर्ख हो जाए। आजकल आम ख़ास तौर से और बाकी फ्रूट भी अगर पीले या सुर्ख हो जाएं तो वो सिर्फ़ उस शहर वाले खा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो उसको लामहल्ला सब्ज़ ही उतारना पड़ता है और उसकी कीमत ज़्यादा होती है, और जो फल पक जाए दरख्त पर उसकी कीमत बहुत कम होती है। तो अब हम कहेंगे कि सब्ज़ बेचना जायज़ है, सुर्ख ना भी हो, पीला ना भी हो, सब्ज़ हो, बेचना जायज़ है, बस वो तैयार हो और वो हर किस्म की आफत से महफूज हो चुका हो। तो जो हदीस के लफ्ज़ थे पीला और जर्द हो जाए या पीला और सुर्ख हो जाए, हम कहेंगे कि आजकल चूँकि कीमतें नहीं उसकी रह जाती और वो महफूज नहीं होता, दूर नहीं जा सकता, तो ये जायज़ है। तो इस तरह हालात के बदलने से बाज़ अहकाम बदलते हैं। यही आप देख लें कि अभी हम कैमरे के सामने बैठे हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शिद्दत के साथ तस्वीर कशी से मना फरमाया। तो अब देखा जाता है कि दावत अल्लाह का काम, यानी जो लोग इस पे नहीं आ रहे उनकी बात को सुनता ही नहीं है, वो देखने वाले को देखते हैं, सुनने वाले को सुनते ही नहीं हैं। और जो बिदात फैलाने वाले, शिरकियात फैलाने वाले हैं, वो इस घोड़े पे चढ़कर बड़ा दूर जा चुके हैं और लोगों के अकायद बर्बाद कर रहे हैं। तो मसलहत इसमें समझी गई कि हम भी उसी ज़रिए से उसका रद्द करें और नेकी को फैलाएं जिसको लोग फ़ी ज़माना पसंद करते और सुनते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो वक़्त गुज़रने के साथ, हालात के साथ बदल जाएं, वरना जो बेसिक्स हैं वो कभी भी नहीं बदलते। अहद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहनु मअशरुल अंबिया बनुल अल्लात दीनुना वाहिद, हम तमाम अंबिया यूँ समझो जैसे बाप एक हो और माएँ मुख्तलिफ हों, तो हम भाई हैं सारे,
اس لیے کہ ہم سب کا دین ایک ہے اور شریعتیں مختلف ہیں. دین وہ بنیادی چیزیں ہیں جو سب کی ایک ہیں، اور شریعت اب دیکھیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں بچے پیدا ہوئے ہوں گے تو ان کی بہن بھائی کی شادی ہوئی ہوگی اور تو کوئی تھا ہی نہیں، اور ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں شریعت وہ بدل جاتی ہے اور جو دین ہے وہ نہیں بدلتا، وہ ویسے کا ویسا رہتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں یہاں پہ پھر ایک سوال آیا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کو شامل گفتگو کروں. سوال یہ ہے کہ احکامات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں روٹین کے حساب سے، پھر کس سے رہنمائی لی جائے گی کہ یہ جو بدلاؤ ہے اس کو اسلامائز کرنا ہے، اسلام کے مطابق کرنا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ اگر چیز اسلامائز کی جائے تو دیٹس مین کہ وہ کہیں نہ کہیں اسلامی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے بندے کو مجدد کہا جا سکتا ہے یا اسے کیا کہیں گے؟ اور جو دین کے اندر یہ تجدید ہے اس کو اسلام کے مطابق کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اسلام میں تجدید کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے ہمارے معاشرے میں مجدد کا لفظ بولتے ہیں لیکن ان کو مجدد کے لفظ کا مطلب ہی نہیں معلوم ہوتا کہ مجدد کہتے کس کو ہے، مجدد ہوتا کیا ہے. تجدید دین کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، یا دین میں کمی بیشی کا نام تجدید نہیں ہے، یا دین کو اپنی مرضی اور عوام کی خواہشات کے مطابق ڈال دینے کا نام تجدید نہیں ہے. ٹھیک. تجدید کا مطلب ہے ایک چیز دین کی ہے، کتاب اللہ میں موجود ہے، اس کی دلیل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، صحابہ کی زندگیوں میں موجود ہے، لیکن کچھ دیر سے وہ لوگوں کے اندر مفقود ہو چکی ہے، ناپید ہو چکی ہے، اس پر عمل چھوٹ چکا ہے، ٹھیک، لوگوں کے عملوں سے نکل چکی ہے. وہ اب عملوں سے نکلنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو کسی بھی وجہ سے وہ عمل سے نکلی ہے. اب ایک شخص آتا ہے اور وہ دوبارہ اس جو لوگوں کے عمل سے نکل چکی ہے یا لوگوں کے ذہنوں سے جو چیز اتر چکی ہے اس کو معاشرے کے اندر عام کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں مجدد. اس کا نام ہے تجدید. تجدید کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے دین کو، اللہ کی وحی کو لوگوں کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق ڈالنا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ جناب یہ معاشرے کی ضرورت ہے. لوگ اسی بنیاد پر کرتے ہیں نا یہ معاشرے کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ کے دین کے بالکل مقابلے میں ایک نئی چیز لا کر کھڑی کر دیتے ہیں. جی. تو یہ تجدید نہیں ہوتی. تجدید ہوتی ہے کہ ایک بھولی ہوئی چیز کو جس پر عمل نہیں ہو رہا تھا اس کو دوبارہ سے لوگوں کے عمل کے لیے پیش کر دینا، یہ ہے تجدید. اور ایسا کرنے والا شخص اس کو مجدد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر میں اب مفتی صاحب آپ کی خدمت میں آتا ہوں. پھر اس کے لیے جو تجدید کرتا ہے یا جس سے یہ رہنمائی لی جاتی ہے اس کو کیا لامحالہ طور پہ کہیں نبی کے منصب پر فائز کیا جا سکتا ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والی ایک بڑی تعداد مختلف نام موجود ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی اور اب بھی. تو کیا ان کو کہیں نہ کہیں دین میں عزت اور مقام حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عزت و مقام اگر وہ واقعتاً بھولی بصری سنتوں کو زندہ کرتا ہے تو اس کا ایک مقام تو ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے. لیکن اگر وہ تجدید کا مطلب نیا دین پیش کرنے لگ جاتا ہے یا اپنے آپ کو کوئی ذلی اور بروزی نبی بنا لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو باعث لعنت ہے، وہ باعث تکریم تو نہیں ہے. اس پر تو رب کی پھٹکار ہے. اور جو دین کو ہی آگے پھیلاتا آسمان سے آنے والے کو اور اس کے ہی جو بھولے بصری چیزیں ہیں ان کو تازہ کرتا اور زندہ کرتا ہے وہ قابل ستائش ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ لوگ ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ دین جو ہے نا میرا اور اللہ کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، اس میں میری اور آپ کی وہ نہیں ہے. تو پھر میں جو مرضی کروں، میں جیسے مرضی زندگی گزاروں، آپ مجھ پہ کیوں فتویٰ داغتے ہیں، آپ کیوں فتویٰ لگاتے ہیں؟ میں ذرا یہ جاننا چاہتا ہوں، لیکن ایک کال لے لوں تو پھر آپ کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ٹیکسلا واقعات سے بات کر رہا ہوں. یہ کوئی بات پوچھنی تھی کہ یہ تو ہمارے نا عثمانی تقی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو بینک کا پرافٹ ہے یہ جائز ہے.
اس کے بارے میں کیا خیال ہے مفتی صاحب کا؟ ذرا روشنی ڈالیں قرآن حدیث کی. جی بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. شکریہ سر. جی شیخ مکرم، آپ سے پہلے یہ سوال کی رہنمائی لے لیں تو پھر میں اپنا سوال گزارش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو میں وضاحت کر دیتا ہوں. جی بالکل. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ سود کی کئی لیریں ہیں اور ان میں جو سب سے کم تر ہے وہ اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے علیہ باللہ. تو اس میں جو یہ کہنا ہے نا کہ جو اسلامی بینک ہے اس میں نفع لینا جائز ہے، یہ مفتی تقی صاحب کے اپنے ہم خیال یا اسی فقہ کو ماننے والے بھی کافی سارے لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، کتابیں بھی لکھی گئیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کی فقہ سے متعلق نہیں انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا. اب میں اپنے ناظرین کے لیے دو موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی. میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ کو ڈسٹرب کروں گا کال کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں بیسیکلی، اور میرا کوشچن یہ ہے کہ میری یونیورسٹی کی نا ٹائمنگس کچھ ایسی ہے، جیسے میں 2-2:30 بجے گھر آتی ہوں، اور جب میں گھر آتی ہوں نا تو میں ایک جگہ سے نا تفسیر کا کورس کر رہی ہوں. ٹھیک. تو آتی ہوں نا تو وہ تفسیر کی کلاس اسٹارٹ ہوئی ہوتی ہے مطلب اسی ٹائم، اور وہ تفسیر کی کلاس بھی ایسی ہے کہ ریکارڈنگ وغیرہ نہیں ملتی، مطلب مجھے ساتھ ہی جوائن کرنے پڑتے ہیں، اور اس دوران نا ظہر کی نماز میری رہ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لوں تو اس میں کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. ابھی یہ بات مکمل ہو جائے پھر آپ کا سوال جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے. جی شیخ مکرم. ہاں تو اس میں نا ویسے تو قباحتیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے دو موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی بینک ہیں وہ اسلامی ہوں غیر اسلامی ہوں، پاکستان کے ہوں یا سعودیہ کے ہوں یا کسی عجم کے ہوں، ایک سسٹم ان میں چلتا ہے کہ جب یہ آپس میں لین دین کرتے ہیں تو سود کے ساتھ کرتے ہیں. اسلامی بینک بھی یہی کرتا ہے، بینک ٹو بینک سود چل رہا ہے. سود چل رہا ہوتا ہے. مثلا مجھ سے کسی یہ بینک اے ہے تو اس سے کسی نے بہت بڑی اماؤنٹ مانگ لی ہے تو وہ اپنے سسٹر بینکوں سے لے گا. اگر وہ نیشنل بینکوں پرائیویٹ بینکوں سے لیتا ہے تو اس پر کائبر لاگو ہوگا، کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ. اگر وہ انٹرنیشنل بینک سے لیتا ہے تو اس پر لائبر لاگو ہوگا، لنڈن انٹر بینک آفرڈ ریٹ. اور اگر وہ یہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس سے لیتا ہے تو اس پر ڈسکاؤنٹ ریٹ لاگو ہوگا. تو یہ آپس میں جب بھی دیں گے اور لیں گے سود پر لیں گے اور دیں گے. تو ان کا یوں سمجھیں کہ ایک بینک کا باپ ہے، ایک بینک کے بہن بھائی ہیں، اور ایک بینک کے نیچے کلائنٹ ہے. تو جتنے بھی فتویٰ دیتے ہیں اس کے جواز کا وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ بینک کا کلائنٹ سے کیا تعلق ہے، اور اس میں اصطلاحات کو اردو سے عربی انگریزی سے عربی بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی یہ فلاں حساب سے فلاں فقہ کے حساب سے جائز ہو گیا. لیکن وہ ادھر نہیں نظر دوڑاتے کہ اس بینک یہ پیچھے سے سارے بینک آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس کا بینکوں سے تعلق بھی سودی ہے، اس کا اسٹیٹ بینک سے تعلق بھی سودی ہے. تو آپ کا پیسہ جو جا رہا ہے وہ سود کو ہی پروجیکٹ کر رہا ہے، اسی کو بڑھا رہا ہے. وہ ادھر نہیں دیکھتے، وہ صرف ان کا آپس میں تعلق دیکھ کر اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسہ بھی آپ کا بینک میں جاتا ہے وہ اس کو اپنے ریزرو کی ریشو سے ضرب لگاتے ہیں. سپوز کہ یہ بینک ہے، یہ جو بھی پیسہ آتا ہے اس میں سے 20% کو ریزرو کرتا ہے اور 80% دوبارہ چڑھا دیتا ہے. تو جو بھی پیسہ آئے گا اس کو 20% سے ضرب دی جائے گی. تو وہ 2000 جو ہے وہ 8000 ہو جاتا، 2000 10,000 ہو جاتا ہے، 2000 10,000 ہو جاتا ہے ریٹرن میں. اب کاغذ تو 2000 کے آئے تھے، لکھا 10,000 ہے. اگلے دن اس نے 2000 واپس نکلوا لیا. تو 8000 ڈیجٹس کی شکل میں ان کے پاس موجود رہتا ہے، اور اس طرح یہ بینک ایسے چڑھتے چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے. اس مناسبت سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ موجودہ گورنمنٹ نئے بجٹ میں ایک بہت بڑا بلنڈر مارنے جا رہی ہے. وہ یہ کہ جو شخص بینک کے ذریعے پیمنٹ کرے گا اس کو تھوڑے پیسے دینے پڑیں گے، اور جو نقد پے کرے گا اس کو زیادہ دینے پڑیں گے، پیٹرول خریدنے میں بھی اور ابھی یہ جو
ٹول پلازے ان پر بھی جو ای کامرس یا یہ ٹیگ کے بغیر جائے گا، ہاں اس کے ذریعے جائے گا، اس کو کم دینے پڑیں گے اور فرق بھی 50% کا ہوگا. یعنی اگر آپ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر رہے ہیں یا ایم ٹیگ کے ذریعے کر رہے ہیں تو آپ کو اگر 100 روپے دینا پڑ رہا ہے تو اگر آپ نقد دے رہے ہیں تو آپ کو 150 دینا پڑے گا. یہ ساری کا سارا بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے کرپشن کم ہوگی، بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا وہ ہوگا. اصل میں یہ بینکوں کی خدمت ہے. یہ منی مارکیٹ کو بہت اوپر لے جانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا تو لے جا چکی ہے، وہاں تو کیش کا تصور ہی کم ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی ادھر جانا چاہ رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بینکوں سے پیسہ نکلے گا اور جائے گا، نکلے گا جائے گا، بار بار جائے گا اور اس کی موجودہ تعداد سے کئی گنا بڑھ جائے گا. وہ اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ کی بات یہ سمجھ رہا ہوں کہ غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بالکل بڑھی جا رہی ہے. اور جب یہ ہر رقم بینک سے، اب میں مثال دیتا ہوں، بینک کہتا ہے کہ میرے تھرو آپ ہوٹل پہ کھانا کھاؤ تو آپ کے پیسے تھوڑے لگیں گے اور آپ ڈائریکٹ کیش پیمنٹ کرو تو زیادہ. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جب بینک سے ہو کر واپس جائے گا نا تو وہ بڑھ جائے گا، شیک ہوگا اور اس کی ریشو عام طور پہ 5 سے 4 سے ضرب اس کو لگ رہی ہوتی ہے. تو اب یہ جو ڈیجیٹل کرنسی کا تصور آ رہا ہے نا، یہ 100% سودی بینکوں کو اوپر لے جانا. اور جتنا یہ منی مارکیٹ ہے، بینک سارے منی مارکیٹ ہے، منی مارکیٹ زیادہ اوپر جاتی ہے تو کموڈیٹی مارکیٹ ہمیشہ دب جاتی ہے، فیکٹریاں تباہ ہوتی ہیں، بند ہوتی ہیں، جاب لیس جو اس کی ریشو بڑھ جاتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم نے آپ کی فیکٹری بند کروا دی، اب آؤ تو آپ کو احساس پروگرام، بے نظیر پروگرام، سو اینڈ سو کے نام پہ آپ کو دیتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں. تو یہ ایک غلامی کا ایک تصور ہے. جو اکانومیکل روبر ہیں، یہ ہٹ مین ہیں جو پوری قوم کو لوٹنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے. تو اس صورت میں وہ جو فتوے دیے جا رہے ہیں وہ گناہگار ہیں سارے، یا انہیں ان سب کو اللہ ہدایت دے، ہمیں بھی دے، ان کو ان باریکیوں پہ غور کرنا چاہیے اور جو اینڈ بینیفیشری ہے اس کا، اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس سارے فتووں سے نتیجہ آخر میں کیا نکل رہا ہے. بالکل صحیح، بہت شکریہ. اب وہ ایک کالر کا سوال تھا، وہ بہن کا، وہ پوچھ رہی ہیں یونیورسٹی سے آتی ہیں، کلاس بھی لینی ہے اور وہ چل رہی ہوتی ہے اور ریکارڈڈ مل نہیں سکتی ہے، تو نماز جمع کی جا سکتی ہے؟ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ 3 کام ہیں ان کے، ایک ہے نماز، ایک ہے تفسیر کی کلاس اور ایک ہے کالج یونیورسٹی کی کلاس. ان میں کالج کی کلاس فرض ہے یا تفسیر کی کلاس فرض ہے یا نماز فرض ہے؟ ڈیفینیٹ نماز فرض ہے. اب فرض کو آپ ایک نفل یا مستحب کے ساتھ کیسے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کالج کے لیے پیدا کیا ہے یا آپ کو تفسیر کی کلاس کے لیے پیدا کیا ہے یا آپ کو نماز کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو یہ بہت ہی نا، مجھے اس پہ بسا اوقات غصہ بھی آ جاتا ہے کہ یار کہاں جا رہے ہیں ہم. یعنی جو رب کا فریضہ ہے، اسلام کا پلر ہے، اس کو ایڈجسٹ کرو اور جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں اس کو آپ نا اپنے وقت پہ کرو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس کو ایڈجسٹ کرو. بہت بری بات ہے، یعنی کمپرومائز کر لو اللہ کے معاملہ. تو اس کو میں ایک نصیحت کروں گا، میں ایک منٹ ان کو کہیں کہ آپ نا وہ چھوٹا مسلح لے جائیں اور 5 منٹ کلاس سے واش روم جانے کے تو مل ہی جاتے ہیں، اور وہیں کسی کونے خدرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کریں. فرض پڑھ لیا کریں، سنتیں گھر آ کر پڑھ لیا کریں. بالکل صحیح. لیکن یہ بالکل درست نہیں ہے کہ آپ مستقل طور پہ نمازیں جمع کرو. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا. میں مفتی صاحب آپ کو شامل گفتگو کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے معاملہ عقیدے کے معاملے کے اندر. میں نے سوال کیا تھا شیخ صاحب سے، تو چونکہ وہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو میں چاہتا ہوں آپ اس کی طرف رہنمائی کر دیجئے. عقیدہ ایک مجدد ہم بناتے ہیں یا اسے پوچھتے ہیں یا اس کے بارے میں عوام تو اسے زیادہ پتہ نہیں ہے دین کی معاملات کا، باریکیوں کا، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں ہم متمکن کر لیتے ہیں کسی اعلیٰ منصب پر، اسپرچولی، روحانی طور پہ، اور وہ خود عوامی تعریف کے بدولت یا کسی بھی انداز میں وہ بن بیٹھتا ہے بڑا. اب وہ نبوت کے معاملات کے اندر اپنی رخنہ اندازیاں کرتا ہے. تو ایسے بندے کے بارے میں یا ایسے لوگوں اور عقیدوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ کتنا ضروری ہے؟ ایک کہال آ رہی ہے تو میں اس کے بعد آپ جواب شروع کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام ڈاکٹر شفیق الرحمان ہے، میں پرنسپل ہوں ایک لاء کالج کا فیصل آباد میں. جی ڈاکٹر صاحب کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو
स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है, ये क्या जुआ में नहीं आता? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। जी शेख मुकर्रम, अब एक मेरा सवाल है कि ये सवाल है जो आप मुनासिब समझें। स्टॉक एक्सचेंज का जो कारोबार है ये जुए में भी आता है और सूद में भी आता है। ठीक है। और सूद में ये कई लिहाज से आता है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है या शेयर्स का कारोबार इसको हमारे माशरे में कहा जाता है, जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार करने वाली कंपनियां हैं, कोई एक कंपनी ऐसी नहीं है जिसका सूदी लेन देन के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। या इन्होंने बैंकों से सूद लिया हुआ है अपने असासाजात बनाने के लिए, या अपनी फाजल दौलत वो बैंकों में रखी हुई है उसको सूद लेने के लिए। तो किसी ना किसी तरह ये सूद के अंदर मुलव्वस है सारी की सारी, और इनके शेयर्स ख़रीदना ये सूद को प्रमोट करना है, सूद को मजबूत करना है। और सूद लेना और देना, जितने बड़े ये दोनों जुर्म और गुनाह हैं, उतना बड़ा ही गुनाह सूद में तावन करना है, बराबर का गुनाह है। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवा। लानत फरमाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूद लिखने वालों पर और सूद के ऊपर गवाह बनने वालों पर। और आपने फरमाया हम सवा, जितना बड़ा गुनाहगार सूद लेने वाला है, जितना बड़ा गुनाहगार सूद देने वाला है, उतने बड़े गुनाहगार ही वो लिखने वाले और गवाही देने वाले हैं। अब लिखने वाले और गवाही देने वालों ने ना सूद लिया ना दिया, ना खाया ना खिलाया, बराबर के गुनाहगार सिर्फ इसलिए हो गए कि वो सूद लेने और देने वालों के मुआविन हैं, उनके साथ ताउन कर रहे हैं। तो जितना ताउन वो लोग कर रहे हैं, ये शेयर्स का कारोबार करने वाले अपने करोड़ों रुपए इस मामलात में डालकर, वो तो उनसे कई गुना बढ़कर ताउन कर रहे हैं इस सूदी कारोबार के मजबूत करने का। तो अगर वो बराबर के मुजरिम है तो ये हलाल कैसे हो जाएगा? फिर जितनी कंपनियां हैं हमारे मुआशरे में शेयर्स का कारोबार करने वाली, ये गौर तलब बात है जी। हमारे मुल्क में आपको पता है ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन ही करप्शन है, हर मामले में करप्शन है। हत्ता कि दीन के मामले में भी करप्शन का दरवाज़ा, गेट खुला हुआ है, लोग कर रहे हैं। तो जितनी भी कंपनियां शेयर्स का कारोबार करती हैं, इन्होंने करप्शन करके अपने असासाजात से ज़्यादा दौलत मार्केट में लॉन्च की होती है। मसलन इनके असासाजात हैं 1 अरब के, इन्होंने 2 नंबरी करके 1.5 अरब के असासाजात लॉन्च किए हुए हैं और वो 1.5 अरब का कारोबार हो रहा है। अब 1 अरब तो ठीक है, असासाजात का कारोबार हो रहा है, वो उसकी खरीदो फरोख्त हो रही है, वो चीज़ है। और जो 1.5 ऊपर 50 करोड़ का कारोबार हो रहा है, वो तो चीज़ इनके पास है ही नहीं, वो तो 2। और ये जो अब पैसे के साथ पैसा कमी बेशी के साथ ख़रीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, ये सूद है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए। और वो जो सवाल मैंने गुजारिश किया था ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के हवाले से और लोगों की जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं जी, सबसे बड़ी और बुनियादी बात जो समझने वाली है अवामुन नास के, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल बनाकर दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत और रसालत का दरवाज़ा क़यामत तक के लिए अल्लाह ने बंद कर दिया। अब क़यामत तक आने वाले लोग मुसलमान, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दावत को, आपके पैगाम को फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं, तो वो कामयाब हो जाएंगे, सुरखरू हो जाएंगे। अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, गौर करने वाली बात है, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु की बात मानते हैं या फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु की बात मानते हैं, सारे मुसलमानों का अक़ीदा है कि औलाद आदम में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल तरीन हस्तियाँ अबू बकर उमर है रदी अल्लाह अन्हुमा, तो वो सिराते मुस्तकीम से हट जाते हैं। रसूलुल्लाह को छोड़ के अबू बकर की बात मानने वाला, जो मुकाबले में बात हो, मद्दे मुकाबला आने वाली बात को माने, वो सिराते मुस्तकीम से हट जाता है, वो भटक जाता है। अच्छा, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में मौजूद है, एक अमीर बनाया, उसकी इताअत करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया कि इसकी इताअत करनी है।
معاملہ معروف ہے، لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، میں ساری حدیث نہیں سنانا چاہتا. جی. امیر صاحب نے لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دیا، آگ جلانے کا حکم دیا، آگ جل پڑی، اب کہتے ہیں کود پڑو اس میں. اب اس کو امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا تھا ان لوگوں کو. اب جب انہوں نے حکم دیا آگ میں جانے کا تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہیں داخل ہوئے آگ میں. غصہ امیر صاحب کا بھی ٹھنڈا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر وہ آگ میں چلے جاتے ہمیشہ آگ میں رہتے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بالکل. ایک طرف پیدا کرنے والے کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے، اور دوسری طرف مخلوق میں سے کسی کا ہے تو مخلوق کی بات تو نہیں چلتی. بالکل ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ایک کال کے بعد میں مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام جی. میں ڈاکٹر شفیق الرحمان بول رہا ہوں. ابھی میں نے فون کال کی تھی جی. اس کا مجھے خاطر خواہ جواب نہیں ملا. وہ میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کا بزنس ہے یہ جو ہے یہ جوا ہے. اور انہوں نے مولوی صاحب نے مفتی صاحب نے جواب وہ سود کی طرف لے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ جوا ہے یا مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ جوا ہی ہے، پھر آگے یہ بتایا تھا کہ کیسے جوا ہے، وہ ساری بات بتائی تھی. مزید انشاءاللہ اگر اس پہ کوئی پوائنٹ ہے تو میں دونوں مشائخ بیٹھے ہیں ان سے جان لیتا ہوں یہ بات مکمل ہونے کے بعد. اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک میری بات سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک مال آپ کے سامنے نہ ہو اس کا سودا نہ کرو. ٹھیک ہے. تو وہ شیئر میں تو مال آپ کے سامنے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو کاغذ سامنے ہوتے ہیں، کمپیوٹر سامنے ہوتا ہے. جی چیز تو سامنے ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی یہ بات مکمل ہو جائے تو مزید اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. میں انشاءاللہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرتا ہوں. مہربانی. بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا، بات ہو رہی تھی کہ لوگوں نے کچھ ہستیوں کو روحانی بہت بڑا درجہ اپنے ذہن سے دے کر اس کو لا کر کھڑا کر دیا، اور ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اسی کو مانا جاتا ہے اور اسی پر چلتے ہیں اور اسی پر چلنے کو وہ دین سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک طرف موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ جائے، تورات اور انجیل کی بات آ جائے جو اللہ نے نازل کی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ آج کی تورات اور آج کی انجیل جو تحریف شدہ ہے وہ اصلی تورات ہو جو اللہ رب العالمین نے اتاری ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خود تختیوں پر لکھ کر دی تھی، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، خالص وہی. ٹھیک ہے. اور اس کی تورات کی بات، انجیل کی بات، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں آ جائے، آپ کی حدیث کے مقابلے میں آ جائے، تو اگر کوئی بندہ اس اصلی بات کو بھی مانتا ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. جب دین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی نبی کی بات نہیں چلتی، رسول کی بات نہیں چلتی، کسی آسمانی کتاب کی بات نہیں چلتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ہو، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستیوں کی بات نہیں چلتی، اس کی بات نہیں چلتی جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، تو پھر کسی اور جس کو میں نے یا آپ نے یا کسی بھی فرد نے روحانی طور پر بڑا سمجھ لیا ہے، اس کی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جائے گی وہ کیسے چلے گی؟ قرآن کے مقابلے میں آ جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جائے گی، کیسے چلے گی؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے یا قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں آ جائے گی تو وہ نہیں مانی جائے گی. ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو حیثیت ہے نا دنیا میں کہ جس کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، یہ حیثیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس. اور اگر ہم کسی اور کو اس حیثیت پر لا کر کھڑا کریں گے تو پھر ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیں گے، اور پھر اس کے آگے وہ جس کو بنائیں گے اس کو نبوت کے درجے پر بھی لا کر کھڑا کر دیں گے. اور بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، جی وہ مانتے بھی ہیں، دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں، زبان سے بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ بات حق اور سچ ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم فلاں صاحب کے جو ہے نا وہ ماننے والے ہیں. تو میں یہی بات کہنے لگا تھا کہ کیا جو مقلدین ہیں کسی بھی ہستی کے ہوں، کسی بھی شخصیت کے ہوں، تو وہ کیا چاہے اس امام نے یا اس بڑے نے نہیں کہا کہ میری بات ویسے مانو، لیکن یہ اپنی دانست میں اس کو وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں جہاں پہ نبوت کا انکار ہو رہا ہے، تو یہ اسی کیٹیگری میں ہے جہاں پہ مسلمہ کذاب، اسود انسی ہے، دیگر لوگ ہیں؟ نہیں، یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، نہ ان کو اس کیٹیگری میں داخل کیا جائے گا.
انہوں نے انکار کیا. انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے محمد رسول اللہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کیا. ٹھیک ہے, یہ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں, اقرار کرنے والے ہیں, لیکن ان کے اندر یہ ایک گمراہی شیطان نے پیدا کر دی ہے اور ان کے اندر پھیلا دی ہے, اور وہ پھیل چکی ہے اور عام ہو چکی ہے, جس کا ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کس گمراہی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں. وہ لا علمی میں, جہالت میں, یا تعصب میں, یا اندھی محبت میں وہ ان کو اس مقام پر خام خواہ کھڑا کر دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اکرام, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور ہم انشاءاللہ ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ایام تقدیس پروگرام میں ہم آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے دوران روح رواں ہے الحسان ٹیلی ویژن کے چیف ایگزیکٹو ہیں ڈاکٹر محمد رفیق صاحب. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کی آمد کا. ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, وہ ہمارے ایک کالر تھے تو ان کا سوال تھا اسٹاک مارکیٹ میں, اسٹاک ایکسچینج اور شیئر بزنس کے حوالے سے. تو میں تھوڑی سی کروں گا. جی شیخ مکرم, میں آپ کی طرف آنے لگا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا, وہ آپ نے بات کی بھی تھی تو ان کی تشفی نہیں ہوئی, تو اس پہ ذرا. جی, ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا کیا یہ جوا بنتا ہے. اس کو طیبی صاحب انشاءاللہ ہمارے ایکسپرٹ ہیں اس فن کے, ان کا بہت زیادہ مطالعہ ہے, وہ بھی تفصیل سے جواب دیں گے. میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مطلق طور پر ہم اس کو جوا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ کاروبار ہے اور ہر کاروبار جوا نہیں ہوتا. لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھیں نا, ایک فقہی معروف اور مسلم قاعدہ ہے, الامور بمقاصدہا, جو معاملات ہوتے ہیں نا ان کا حکم ان کے مقاصد کی بنیاد پر ہوتا ہے. جو مقصد ہوتا ہے نا کسی کام کا, جو حکم اس مقصد کا ہوتا ہے وہی حکم اس وسیلے کا ہوتا ہے. اس فقہی قاعدے کے مطابق بہت سارے لوگ جو اسٹاک ایکسچینج کا, شیئرز کا کاروبار کرتے ہیں, ان کا مقصد اس کمپنی کی کسی چیز کا مالک بننا نہیں ہوتا. وہ صرف اس لیے اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں کہ اگلے لمحے جب اس شیئر کی قیمت بڑھ جائے گی تو فوراً ہمیں منافع ہو جائے گا اور ہم اپنا شیئر نکال لیں گے. ان کا مقصد مالک بننا نہیں ہے اس کمپنی کے شیئر کا, اس کا مقصد صرف پیسہ لگا کر زیادہ پیسہ حاصل کرنا ہے. اور یہ زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے چکر میں جو پیسے لگے ہیں یہ سود بھی بنے گا اور یہ جوا بھی بنے گا. ممکن ہے اس کو وہ گپھا مل جائے اور ممکن ہے اس کے اصلی پیسے بھی ڈوب جائے. بالکل صحیح ہے. تو اس لحاظ سے یہ جوا بھی بنتا ہے. صحیح, آپ نے دونوں اس کی ڈائمینشنز جو ہیں وہ واضح کی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی شیخ صاحب اس پہ ذرا گفتگو کر دیں تاکہ ان کی تشفی ہو جائے اور باقی بھی جو اس حوالے سے انٹرسٹ رکھتے ہوں ان کو بھی خاطر خواہ معلومات مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک باپ کے 4 بچے اور اس کی ایک فیکٹری ہے. باپ فوت ہوا تو چاروں بچے اس فیکٹری کے مالک ہو گئے. ایک نے اپنا حصہ بیچ دیا, اب 3 رہ گئے. اب ایک 50% کا مالک ہو گیا, 2 25-25 کے ہو گئے. یہ جب جاتے ہیں اپنی فیکٹری تو گیٹ والا دور سے سلوٹ کرتا ہے اور ان کو عزت دیتا ہے. اور یہ جا کر روب جھاڑتے ہیں, اور یہ کیوں کیا, یہ بتی کیوں جل رہی ہے, یا یہ کچرا کیوں پڑا ہوا یہاں پہ. ان کی بات مانی جاتی ہے, مالک ہے. جب نفع آتا ہے تو جو 50% کا مالک ہے, اگر 1 لاکھ نفع آیا تو وہ 50,000 لے لیتا ہے, اور جو 25% والے ہیں وہ 25,000 لے لیتے ہیں. یہ اسلامی اسٹاک ایکسچینج ہے, یہ حقیقی اسٹاک ایکسچینج ہے. کوئی بھی لوگ اپنا پیسہ جمع کریں اور کوئی کاروبار کر لیں اور وہ اس کے مالک بن جائیں, اور وہ اس میں پرسنٹیج کے حساب سے جو سلیپنگ پارٹنر ہے وہ اس کی ریشو کم ہوگی, جو ایکٹیو ہے اس کی زیادہ ہوگی, وہ اپنا نفع لیتے رہیں. یہ عین اسلامی اسٹاک ایکسچینج ہے. لیکن جو اس وقت چل رہی ہے وہ کیا ہے, اس میں آپ نے اپنی فیکٹری کے 49% شیئرز فلوٹ کرنے ہوتے ہیں.
اگر آپ 50 کر دیں گے تو آپ اس کے برابر آ گئے, آپ کو کک مار کے نکال دے گا. آپ نے 49 تک جانا ہوتا ہے میکسیمم, تاکہ آپ بے دخل نہ ہو جائیں. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا, اس میں سرمایہ میرے جیب میں پیسہ ہے تو میں اس پیسے کا مالک ہوں. اس نظام میں مالک نہیں ہوتا, بلکہ سرمایہ آقا ہوتا ہے اور وہ بندہ غلام ہوتا ہے. تائس عبد الدرہم تائس عبد الدینار, درہم و دینار کا غلام ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیسہ مالک ہے اور جو اس پہ کام کرتے ہیں وہ سب اس کے نوکر ہیں. جو اسٹاک ایکسچینج کی ٹرمنالوجی ہے اس میں مالک کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. شیئر ہولڈر ہوگا یا اس کے بورڈ آف گورنرز ہوں گے اور وہ اس کے ڈائریکٹرز ہوں گے, وہ کام کر رہے ہوں گے, سب ملازم ہوں گے. اگر آپ کسی فیکٹری میں اس کے شیئر فلوٹ کرنے کے بعد اس کو لوٹ کر بھاگ جائیں اور جا کر کے ساتھ والے محلے میں بنگلہ بنا کر بیٹھ جائیں, آپ کو کوئی شیئر ہولڈر آ کر نہیں کہہ سکتا کہ تو نے کیوں کیا ایسے. آپ اس پر کیس نہیں کر سکتے. آپ کیس کریں گے اس کمپنی پہ. کمپنی جو ہے نا, یہ کہتے ہیں جی لیگل پرسن بن جاتی ہے, اس پر کیس ہوگا اور جو بورڈ آف گورنرز ہے وہ کیس لڑیں گے, اسی کے پیسے سے لڑیں گے, اور جو فراڈ کر کے بیٹھا اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ اس کی مزاج ہے اس کا. آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ مالک نہیں ہیں, آپ شیئر ہولڈر ہیں. آپ 40% کے مالک بن جائیں, آپ گیٹ پر جائیں, آپ کو مالک کا پروٹوکول نہیں ملے گا. انہی صاحب کی کال ہے, میں لے لوں. ان کو سننے دینا تھوڑا, ان کو سن بھی لو نا. ٹھیک. تو وہ آپ کو کہا جائے گا اسکرین پہ بیٹھو, پیسہ ڈالو نکالو ڈالو نکالو, یہ آپ کا کام ہے. پھر یہ جو سٹاک ایکسچینج ہے یہ خود بھی ایک کمپنی ہے, اس کے بھی حصے بکتے ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی اس بات سے, حالانکہ یہ تو عادت ہے, اس کو بھی کمپنی بنا کر کے اس کے بھی شیئر بانٹ دیے گئے ہیں. اچھا, اس کا اسٹاک ایکسچینج خود جو ادارہ ہے اس کو بھی کمپنی بنا کے بانٹ دیا گیا. اچھا, اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے, اس میں ایک تو اسٹاک ایکسچینج کا ادارہ ہے, ایک اس میں مالک ہے جس نے اپنی فیکٹری کے شیئر فلوٹ کیے ہوئے ہیں, ایک اس میں شیئر ہولڈر ہے جس نے اسکرین پہ بیٹھ کے خرید لیا ہے, ایک اس میں ممبرز ہوتے ہیں. وہ ممبرز پہلے تو 21 کروڑ پہ دے کر بنتا تھا, اب زیادہ ہو گیا ہوگا. وہ ممبر جب بندہ بن جاتا ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ جس کمپنی کے چاہے وہ شیئر خرید سکتا ہے اور اس کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی, کیونکہ وہ پہلے کافی سارا پیسہ دے چکا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی کمپنی رجسٹر کروائے, اور آپ جانتے ہیں کرپشن ہے, جس طرح چاہے کر سکتا ہے, اور اس کے بعد اس کے شیئر فلوٹ کر دے, اور حقیقت میں وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو تو چل جاتا ہے, یعنی ورچولی چل رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک جگہ پہ اکنامکس پہ ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا, یہی سوال تھا, اس کا جواب دے رہا تھا. وہاں ایک آدمی بیٹھا کہتا ہے میں اس کی بات کی تصدیق کرتا ہوں, میری بات کی. کہتا ہے کہ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں اور میرے پاس عباس شوگر مل سندھ میں ہے, اس کا ٹھیکہ آیا کہ تو نے اس کے نقشے بنانے. میں گیا, میں نے سروے کیا اور نقشے بنانے شروع کیے. تو میری نظر پڑی سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ, تو پتہ چلا عباس شوگر مل تو بک رہی ہے اور بڑے اچھے ریٹوں میں بک رہی ہے, اور میں جانتا تھا کہ وہ تو ابھی بنی نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے, اور یہ جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں نا, یہ بیچارے یہ پس جاتے ہیں. اصل تو ممبران ہیں, ان کو کہا جاتا ہے یار میری یہ شوگر مل ہے, آپ اس کو ذرا چڑھاؤ یار, کافی دیر سے گری ہوئی ہے. اب وہ آہستہ آہستہ نا اس کے شیئر خریدنا شروع کرے گا, 10 روپے کا, پھر 12 کا ہو گیا, جو بک رہا ہوتا ہے پھر اس کے ریٹ بڑھتے ہیں. اب 15 کا ہو گیا, اب 100 کا ہو گیا, 500 کا ہو گیا. جب میں نے کافی ساری دنیا کی توجہ ادھر آ گئی, سارے اسے بیچ باچ کے سب اس میں آ رہے ہیں. تو جب میں نے وہ 50 والا 500 تک لے گیا, اب میں نے اپنے 500 میں بیچنا شروع کرنا ہے. تو وہ ایک جو فلو آیا تھا ہر طرف سے گاہک کا, وہ اس کو لے رہے ہیں, تو ان کے اس فلو میں میں نے اپنا بیچ لیا. 50 کا لے کر 500 کا 400 کا بیچ لیا. وہ 50 والا 400 کا خرید کے پھنس گئے, اور اب وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ میں ہی اس کے اصل محرک تھا, میں پیچھے ہٹ گیا, تو اب وہ وہاں رک جائے گی آ کے. 400 کا 450 کا لیا ہوا ہے, بک نہیں رہا. 6 مہینے گزر گئے, یار کیا کریں اس کا, اتنا مہنگا لے کر سستا کیسے بیچ دیں. مگر وہ آخر کار ان کو
تو وہ پٹ ہی جاتے ہیں ان کو، کیونکہ اصل میں نمبر ایک اس میں ملکیت نہیں ہوتی، جو اصلی اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں ملکیت ہوتی ہے۔ نمبر دو، اس میں جو شیئرز کے ویلیو ہوتی ہے وہ بوگس ہوتی ہے، جیسے میں نے مثال دی آپ کو، اس کو جوا بھلے نہ کہو، اس کو سٹا کا بازار کہہ لو آپ، سٹا بازی ہے یہ۔ ٹھیک۔ اچھا، نمبر تین، اس میں آپ کسی نہ کسی سودی اور حرام خور کے حصے دار بنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ سے کہوں کہ 10 لاکھ روپے میرے پاس سود کا پڑا ہوا ہے، آپ اپنے حلال والے 10 لاکھ ملاؤ اور کاروبار کرو اور مجھے میرا نفع دے دینا، میرے سود والے لے لو، اپنے حلال والے لے لو اور جاؤ کام کرو، کریں گے؟ تو جب آپ کسی کمپنی کے شیئر لیتے ہیں تو اس کے باقی شیئر کس کس نے لیے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار کیسے ہیں وہ تو آپ کو نہیں پتا، تو آپ ان کے حصے دار بن رہے ہوتے ہیں۔ تو سٹا بھی ہے اس میں، اور اس میں ویلیو بھی بوگس ہوتی ہے، مطلب پتہ ہی نہیں کہ وہ فیکٹری میں گھاس اگی ہوئی ہے اور یہاں پہ چڑھ رہی ہے جناب، اس کو زندہ کیا گیا ہوتا ہے، زمین پہ نام و نشان ہی نہیں ہے، لیکن کاغذوں میں اسٹاک مارکیٹ میں وہ بڑے پیک پہ۔ ہاں، تو یہ اس طریقے، جہاں تک تعلق ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے نا کہ یہ لا تبع ما لیس عندک، کہ جو تیرے پاس نہیں اس کو مت بیچ، تو یہ بات بھی اس میں ہے کسی حد تک کہ وہ میرے پاس نہیں، میں بیچ رہا ہوں اس کا سامان، اس کا مال بیچ رہا ہوں۔ ایسٹس جو ہوتے ہیں، جو زمین ہوتی ہے، جو فیکٹری ہے، اس میں تو ملکیت کی شکل اور ہے نا، وہ میری جیب میں تو نہیں آئے گی، وہ تو میری اس حساب سے بنتی ہے، مگر مالک نہیں ہوتا وہ، لا تبع ما لیس عندک، جس کا تو مالک نہیں اس کو مت بیچ، وہ مالک تو خود مانتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ تو شیئر ہولڈر ہے۔ بالکل، تو وہ اس حساب سے ڈاکٹر صاحب کی بات بھی درست ہے۔ میں کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام جی، میں ڈاکٹر شفیق الرحمان بول رہا ہوں جی فیصل آباد سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ پرنسپل ہوں ایک لا کالج کا، اور 70 سال کی میری عمر ہے جی۔ یہ جو مولانا تشریف فرما رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ میں کیا؟ 7 پشتوں سے اہل حدیث ہوں، مجھے پتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہنا چاہتے کیا ہیں وہ مجھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صریحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے سامنے نہ ہو اس کا سودا نہ کرو، جب تک تمہیں اس کی ملکیت نہ مل جائے وہ سودا نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب نے یہ بات گزارش کی ہے آپ کے جواب میں، شاید آپ نے سارا خیال سے نہیں سنا۔ آپ کی تائید کی ہے انہوں نے۔ کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، میں اس کو پیسے دوں گا اور اپنی ملکیت لے لوں گا، تو یہ کاروبار ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے۔ جی بہت بہتر۔ آپ اس میں کوئی سوال ہے آپ کا یا بس یہی بات تھی؟ نہیں، یہ اس کو کلیئر کریں، آپ کی بہت شکریہ آپ کا۔ آپ پھر ایک دفعہ مفتی صاحب تائید کر دیں ڈاکٹر صاحب کی۔ میں ایک لا کالج کا پرنسپل ہوں، مجھے سوال کیے جاتے ہیں یہ۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈیفینیٹ عوامی رہنمائی کی باتیں ہیں، اور کھل کے ہی اس پہ موقف دیا ہے تیبی صاحب نے، تو مزید یہ ہے کہ آپ کی بات کی تائید بھی کی تھی، وہ دوبارہ بھی تائید کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ ہاں بالکل، ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ یہ ملکیت میں لیے بغیر بیچا جاتا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت موجود ہے۔ ویسے وہ تو خوراک کے بارے میں حدیث ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں باقی چیزیں بھی ایسے ہی ہیں، تو یہ بات ڈاکٹر صاحب کی درست ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ میں شامل گفتگو کروں گا ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کو۔ ہم بات کر رہے تھے اپنے جو پروگرام کا ہم نے ٹاپک رکھا، تو اچھا اسی ٹاپک پہ اسی پہ تھوڑی سی بات جی آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ضرور۔ اس میں بیسک واللہ عالم یہ جتنی بھی بزرگوں نے باتیں کی ہیں سب درست ہیں، سارا کچھ ایسے ہی ہے، لیکن اگر ہم ہم چونکہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان ہی سب سے بڑا اسلامی نام سے بننے والا ایک ملک ہے، اور یہ نظام ہمارے پاس سارا سودی چل رہا ہے، لیکن ایک جرنل لا، ایک جرنل اگر ہم ایک چیز بیان کر دیں، ہو کیا رہا ہے، جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ یہ ہے حلال سیدھے طریقے سے شیئرز فلاں فیکٹری کی مثال دے کے، تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اگر کسی ملک میں کسی جگہ پہ کوئی ایسا سسٹم موجود ہو کہ ایک کمپنی ہو جو ایگزسٹ کرتی ہو اور یہ کنفرم ہو کہ وہ اس کے شیئرز حلال کے، وہ کاروبار اس کا حلال کا ہے، اور وہ اپنے لیگل طریقے سے بنا کے کوئی شیئر سیل کر رہے ہوں، تو اگر ان کے شیئرز لے کے اس کی قیمت بڑھنے پہ سیل کیے جائیں تو تب تو صحیح ہو سکتا ہے۔
لیکن یہ آیا یعنی عالم وجود میں ہے ایسی چیز یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے. بالکل وہ ایک الگ شیخ صاحب نے پہلے یہی بات کہی تھی کہ اسلامک جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اسی اصول کے مطابق ہے اور باقی چیزیں پھر اس کے بعد کی ہیں. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں اور کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی میرے پاس ایسی کمپنی موجود ہے، میرے پاس وہ آن لائن اسی لسٹ کے اندر ہی ایک کمپنی ہے جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس کے کاروبار کو بھی جانتا ہوں، چونکہ میں کچھ لوگوں کی میرے اس سے پہلے گفتگو سننے کا موقع ملا تھا، کچھ لوگوں کے سوال کرنے کا، تو بتا رہے تھے جی فلاں فلاں کمپنی فلاں ملک کے اندر میں اس کی پوری ڈیٹیل جانتا ہوں اور وہ صحیح کام کر رہے ہیں، کیا ان کے شیئرز میں خرید کے ان کو آگے سیل کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت میں ہم کہیں گے کہ بھائی اصول یہ ہے، قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر وہ کمپنی کا بزنس حلال کا ہے، نمبر 2 وہ اپنے ایگزسٹ کرتی ہوئی کمپنی اپنے شیئرز بنا کے سیل کر رہی ہے تو آپ اس کو پرچیز کر کے آگے سیل کرتے ہیں تو واللہ عالم اس کیٹیگری میں رکھیں تو اس کو جائز کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ. میں اب واپس اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور وہ موضوع شیخ صاحب آپ کی طرف لوٹ رہا ہوں. تو وہ موضوع یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا، تو اس کو وہ لامحالہ طور پہ وہ گمراہ ہے یا کسی کو اس طرح کر لیا جائے. لیکن سوال اب یہ ہے اسلامی شریعت اس طرح کے جو اقدامات کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں ان کے خلاف کیا چارہ جوئی کرنے کا حکم دیتی ہے؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، بہت اہم سوال ہے. جو شخص اسلام کی کسی بدیہی چیز کا انکار کر دیتا ہے اس کو مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد یہ کفر کی آخری ڈگری ہوتی ہے. جو کافر ہیں نا، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے کمیونسٹ ہیں، بدھ مت ہیں، ان کو شریعت اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق دیتی ہے. لیکن جو مرتد ہو جاتا ہے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف سارے صحابہ کو لے کر جنگ کی ہے. سارے صحابہ ان کے خلاف جنگ کرنے پر متفق تھے، اجماع تھا سارے صحابہ کا، بالاجماع جنگ ہوئی ہے. اور جنگ کسی مسلمان کے خلاف تو نہیں ہوتی، جنگ تو مرتد کے خلاف ہوتی ہے. اسی طرح مسیلمہ کذاب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شراکت کا دعویٰ کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیلمہ کذاب رسول مانتا تھا. شراکت کا دعویٰ میں یہ ذرا سمجھتا ہوں، میں ایک کال لے لوں تو پھر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ شراکت کا دعویٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا ہے؟ مجھے شیخ صاحب سے پوچھنا ہے کہ مجھے شوق ہے حج کرنے کا، ٹھیک، اور مالی حالات کچھ ایسے ہیں کہ نہ تو حج کر سکتے ہیں اور نہ ہی قربانی وغیرہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کچھ بتا دیں کہ کچھ ایسا عمل، کچھ ایسا مجھے جذبہ شوق تو اتنا ہے کہ میں ٹی وی پر بھی سنتی ہوں کچھ نا. ٹھیک ہے، تو اللہ مجھے بھی اس حساب سے نوازے. جی بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ابھی یہ بات مکمل ہو جائے تو وظیفہ بھی پوچھتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی شیخ مکرم، نبوت میں شراکت داری. ہاں، وہ جو مسیلمہ کذاب تھا نا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا. اس نے یہ خط بھی لکھا تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب صحابہ نے بالاتفاق اس کے خلاف جہاد کی ہے. ٹھیک ہے، کوئی 40,000 اس کے پیروکار ان کو جہنم رسید کی ہے. کوئی سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے اس کی راہ میں شہادت دی ہے، ختم نبوت کی حفاظت، اس عقیدے کی حفاظت اور اس کے دفاع کے لیے. تو یہ جو ہے نا انکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، یہ ارتداد ہے. اس سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق اسلام نہیں دیتا. ٹھیک ہے، وہ واجب القتل ہوتا ہے، لیکن اس کو قتل کرنا عوام الناس کا کام نہیں، میرا اور آپ کا نہیں. یہ کام ہے حکومت کا، ریاست کا.
اگر وہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو اس کی جواب دہ عوام الناس، میں یا آپ یا علماء نہیں ہیں، اس کی جواب دہ اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن وہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ میں مفتی صاحب آپ کو شامل گفتگو کروں گا اس مسئلے میں، اس معاملے کے اندر، کہ جب آج کے دور میں کئی سارے ازمز ہیں، ہیومنزم ہے یا ہیومنٹی ہے، اسی طرح ایتھیزم ہے اور دیگر بڑے دل فریب ازمز ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ مذہب انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی معاملہ ہے۔ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اسلام نا اجازت نہیں دیتا زندہ رہنے کی، اور ہم قربانی کے ایام کے اندر حالیہ ایام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی قادیانی وغیرہ اپنا قربانی کا جانور لے کے جانا چاہ رہا ہے تو اس کی ایک دو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کہ معاملہ لوگوں نے روکا ہے یا اس کے اوپر چیزیں ہیں۔ تو یہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر یہ قانون کیا ہے اور پاکستان کے معاملات کے اندر پھر بطور عوام ان کے ساتھ تعامل یا چیزیں وہ کیسے کرنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بھی ظاہر سی بات ہے اس پر فتویٰ پہلے لیا جائے گا کہ وہ ہیومنزم ہو یا یہ کیا الحاد ہو کسی شکل کا بھی، تو پہلے تو علماء کو بتایا جائے گا، وہ اس کو ملیں گے، تمام حجت کریں گے، پھر فتویٰ لگائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں رہا، تو پھر جیسا کہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ حکومت کا فرض ہے کہ اس کو قتل کر دیں۔ عوام جو ہے وہ جذباتی ہو کر کسی کو قتل کر دے تو اس کے بعد پھر کیس چلے گا، اگر وہ ثابت کر سکے کہ واقعتاً یہ مرتد تھا یا گستاخ تھا تو جج اس کو ریلیف دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہ ثابت کرے تو پھر وہ قصاص میں قتل ہوگا، اس لیے یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے حکومت اس کو، تو پھر اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، پھر اس کا حق نہیں ملے گا۔ لیکن یہ جو پاکستان کے قانون کے معاملات ہیں یا انہیں قربانی کے معاملات یا ان کی مساجد کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یار عبادت کرنا چاہتے ہیں نا آپ اپنی کرتے رہیں، آپ کو کیا تکلیف، آپ کیوں روکتے ہیں؟ ہاں، اس میں عقیدہ ولاء والبراء ہے۔ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوگا اتنا میرے قریب ہوگا، اور جتنا کوئی اللہ سے دور ہوگا اتنا مجھ سے دور ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ تو ہمیں نفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کسی کافر کو دوست نہ بناؤ، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کو چھوڑ کر کافر کو دوست نہ بنائے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ پوری شریعت، پوری دنیا میں اے نبی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو اور وہ آپ کا دوست ہو اور اللہ پر ایمان لاتا ہو۔ ایمان نہیں ہے اس میں، وہ بے ایمان ہے۔ تو متعدد آیات اور حدیث ہیں، تو اس پہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بھی لکھی ہے کہ اقتداء الصراط المستقیم فی معرفت اصحاب الجحیم، اس میں دلائل کافی سارے بیان کیے ہیں۔ تو ہمارا یہ ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً، تو کہتا ہے جی انی احبک فی اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو کہنے لگے پر مجھے تو تجھ سے نفرت ہے۔ وہ کہنے لگا جی کیوں؟ کہا کہ آپ جب اذان پڑھتے ہو تو آپ گاتے ہو اس میں، ایک روایت میں یہ ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ آپ اذان کا اجرت لیتے ہو، تو یہ نافرمانی ہے۔ تو جتنا قدر کوئی نافرمان ہو اتنا اس سے کی نافرمانی سے نفرت، اور جتنا کوئی اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہو، اس کی نسل کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا قد کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، اس سے ہماری محبت ہو۔ تو یہ الولاء والبراء فی الاسلام فی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ جو شریعت کی مخالفت اور بغاوت کرنے والا ہے، حکومت کا کام ہے کہ مرتد ہو گیا ہے تو قتل کرے، اور عوام کا کام ہے کہ جتنا وہ اللہ اس کے رسول کی بغاوت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس سے نفرت کریں۔ بالکل صحیح، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، آسان الفاظ میں جو محترم مفتی محمد یوسف طیبی صاحب کہہ رہے ہیں، آسان الفاظ میں یہ ہے، عام فہم الفاظ میں، کہ یہ جو ختم نبوت کے منکرین ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے بھی وہ قائل ہیں، چاہے وہ ذلی ہیں، چاہے بروزی ہے، چاہے کسی بھی طرح کا وہ نبی مانتے ہیں، یہ مرتد لوگ ہیں۔ ہم ان کو قتل تو نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں، اختیار میں نہیں، لیکن جتنا ہمارے بس میں اور اختیار میں ہے اتنا تو ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے نا۔ ہم ان سے لین دین اپنا روک دیں،
ٹھیک ہے. ہماری ان سے رشتہ داری ختم ہو جائے. صحیح. اگر وہ ہمارا بھائی ہے تو ہمارا وہ نسبی بھائی ہوگا, اسلام میں وہ ہمارا بھائی ہے ہی نہیں. سوشل اور اکنامیکل بائیکاٹ جی, سوشل اور مکمل سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ کیا جائے. نہ ان کو اپنے فیکٹری میں اپنے کام میں مزدور رکھا جائے اور نہ ان کے پاس جا کر مزدوری کی جائے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا پوچھنا ہے؟ مری سے حافظ سمیع اللہ. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں سمیع اللہ بھائی؟ رفیع دین کے بغیر نماز جاتی ہے؟ دوبارہ بولیے گا. رفیع دین کے بعد نماز جاتی ہے؟ رفع دین کے بغیر نماز. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. السلام علیکم. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں وہ پہلا جواب دے دیں. وہ خاتون چاہتی ہیں, ایام بھی حج کے ہیں, دل بھی تڑپتا ہے, تو کئی ایسے ہیں جو بیچارے ہیں نہیں جا پاتے, یا دل پہ تو کنٹرول نہیں نا, تو کیا کیا جائے کہ اللہ دروازے کھول دے, رستے بنا دے؟ ایک تو کچھ اعمال ہیں ایسے. میں پھر ایک کال لے لوں, میں معذرت چاہتا ہوں, پھر اکٹھا ہی جواب میں نے کہا ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حج کے متعلق جو ہے احرام میں سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں؟ جی کیجئے. کیا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہ کینیڈا سے بات کر رہے ہیں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں ان کا نیل ٹوٹ گیا ہے اور وہ لٹک رہا ہے, اور یعنی کہ کبھی فیس پر لگتا ہے, اور تو کیا اس کو ہم خود سے اب کاٹ سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. ابھی جواب لے لیتے ہیں شیخ صاحب سے. تھینک یو جی. السلام علیکم. جی شیخ مکرم, وظیفہ بھی اور یہ جواب بھی. جی جہاں تک ہماری بہن کا یہ سوال ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیا جائے, وظیفے سے پہلے میں ایک دو عمل ایسے بتاتا ہوں کہ وہ ان کا اہتمام کریں تو ان کو انشاءاللہ استطاعت کے بغیر ہی اللہ حج کا اجر عطا فرماتے رہیں گے, اور اس کو مل جائے گا حج کا اجر. سبحان اللہ. جی شوق اس کا ہے, ٹھیک ہے, ہر مسلمان کا ہی شوق ہے اور ہر ایک کو ہونا بھی چاہیے کیونکہ بہت بڑی عبادت ہے. بے شک. ایک عمل یہ ہے کہ جس طرح اس بہن نے بیان کیا کہ مجھے بہت شوق ہے حج کا, یقیناً یہ اس کے دل کی بات ہے, اور جب بندہ خلوص دل سے کسی کام کی نیت کر لیتا ہے پھر اس کو اللہ اسباب اور وسائل نہیں مہیا کرتا اس کو زندگی میں کہ وہ کام کر سکے, تو اللہ رب العالمین اسے وہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جس طرح آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صدق دل سے شہادت کی تمنا کی, اب شہادت بندے کے اپنے بس کے اختیار میں تو نہیں ہوتی, بالکل, اللہ رب العالمین اس کو شہداء کے مرتبے تک پہنچا دے گا. سبحان اللہ. تو اس نے صدق دل سے حج کی کا شوق اور نیت اور ارادہ کیا ہوا ہے. اگر اللہ نے وسائل دے دیے تو نور اور نہ نور ہو جائے گا, وسائل نہ ملے تو اس کی نیت پر انشاءاللہ اگر صادق ہے اپنی نیت میں تو اس کو اللہ اجر عطا فرما دے گا گھر میں بیٹھے بٹھائے. بالکل صحیح. دوسرا حسن درجے کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے, جس جگہ پر اس نے فجر کی نماز پڑھی اور وہ بے وضو نہیں ہوتا, اور پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھتا ہے, تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک مقبول حج اور عمرہ کر لیا. قبول شدہ. تو یہ پیسے لگا کے تو ہو سکتا ہے کہ بندہ مغالطے میں رہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو. ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. جی تو اس کو انشاءاللہ الرحمن اس بہن کو اس پر عمل کرنے سے بھی یہ عمرے کا اور حج کا ثواب ملے گا, اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, روزانہ لے سکتی. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ. اب دوسرا سوال. اس میں ایک وظیفہ بھی ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بھی طبرانی میں حسن درجے کی ہے یا مسند احمد میں, کہ من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ نور اللہ طریقہ الی البیت العتیق. جو شخص سورہ کہف جمعے اور جمعرات کے بیچ کی رات جو ہے اس میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اور کعبہ کے بیچ کا راستہ منور کر دیتا ہے. تو اس میں بھی ایک اشارہ تو ہے, منور کرنے کا مطلب یہی کہ اللہ اس کو رکاوٹیں دور کر دے گا. بالکل صحیح. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ حالت احرام میں ناخن ٹوٹ گیا ہے اور وہ لٹک رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے, تو اسے کاٹا جا سکتا ہے؟ بالکل, میں تو اس کو جائز سمجھتا ہوں. جتنا قدر اس کو سارے کو نہ کاٹے,
جتنی اس کا نوک خراب کر رہی ہے اتنا حصہ وہ ٹرم کر لے اس کو تاکہ وہ پریشان نہ کرے. بس اس سے کوئی دم شم لازم نہیں آئے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح. یہ بالکل ایسے کالز مجھے بھی بار بار آ رہی تھیں. میں کاٹ رہا ہوں، شاید انہوں نے وہاں سے لائیو کر دیا ہے، تو ان کو مطلب ان کے جو ہیں وہاں مینا میں ابھی حج میں جا رہے ہیں، تو انہی کا یہ مسئلہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کی طرف سے ان کو یہ تاکید کر دی جاتی ہے کہ وہ جتنا فیشن یا ویسے کاٹنا مقصود نہیں ہے، بس وہ جتنا کا اس کا چھل گیا ہے یا اتر گیا ہے اتنے سے ٹکڑے کو کاٹ دیں گے، اس پہ کچھ نہیں ہوگا. یا وہ کپڑے سے اڑ رہے تو اسے بس رگڑ دیں تاکہ اڑے نہیں. رگڑ دیں، یا وہ جیسے ان کا مین مقصد ہے کہ کہیں کوئی چیز لگی ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے تو اچانک کوئی حصہ اس کا ٹوٹ گیا ہے، تو اب وہ تنگ کر رہا ہے تو اتنا سا حصہ اس کا اتار دے بس. باقی اس پہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کوئی دم اور کچھ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. میں اب آپ کو شامل گفتگو کرتا ہوں اپنے موضوع کے مناسبت سے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ بڑا اسلام کا ایک اہم پلر بھی ہے اور اس کی بڑی حیثیت بھی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ عموماً ایک بات ہمیں سننے کو ملتی ہے، معاشرے میں وہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ قادیانی تو اب نہ گیا وقت. اب آپ لوگ از خود اپنے پروگرامز کے اندر، اپنے ٹاک شوز کے اندر، اپنے لٹریچر کے اندر یا اپنے اخبارات اور جرائد کے اندر ان کے اوپر لکھ کے انہیں خود پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ بات کہاں تک آپ کو لگتا ہے جسٹیفائی کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ تذکرہ چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے، جہاں تک یہ کہہ لیں کہ فتنہ ختم ہو گیا، ختم تو نہیں ہوا ہے. ایسے لوگ اب بھی کر رہے ہیں کام کہ جہاں تک شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ ان کا ایک مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھیں تو ان کے چینل چل رہے ہیں، ان کے علاقے میں جا کے دیکھیں تو ان کی ایک خاموش طریقے سے جو ہے وہ تبلیغ چل رہی ہے. جن لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں ان کو دنیاوی لحاظ سے وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ فتنہ ختم ہو چکا ہے، بالکل یہ جو ہے وہ قادیانی فتنہ ہے ہی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. ایک بندے کا اپنا مخصوص تھوڑا سا دائرہ کار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے جی میرے دائرہ کار میں میرا کسی قادیانی سے تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہی نہیں ہے. خاص طور پہ ہمارے وہ مسلمان لوگ جو فارن کنٹریز میں رہتے ہیں، وہاں پہ اثر و رسوخ کے اندر یہ قادیانی جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. بلکہ چند سال پچھلے، اگر میں اس کی باقاعدہ فکس نشاندہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، کہ پاکستان میں سے کوئی مذہبی جماعتوں کے کسی بڑے نے جا کے ایک سپر پاور کے بڑے بادشاہ سے کسی نے جا کے گفتگو کی ہوگی تو وہ بھی انہی کا بندہ تھا. تو میں ذرا پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ خاموش ہو گئے، نہیں، خاموش نہیں ہو گئے. ہمارے ارباب اختیار کے بڑے بڑے منصب ان کے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے عہدے ان کے پاس موجود ہیں، اور بظاہر وہ ایک اسلام کا لباس اوڑھے ہوتے ہیں، جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ دیکھ لو، ہمارا یہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو. جب تک کسی فتنے سے مطلب بچنے کا یا تو پھر وہ طریقہ اپنائیں کہ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بات ہی چل رہی تھی کہ ان کا ایک مکمل طور پہ قلعہ بالکل ہی ختم کر دیا جائے. لیکن اگر وہ ختم نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ جی آپ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ یہ لکھیں گے اور یہ لکھیں گے اور آپ کو پوری حیثیت موجود ہے، تو یہ اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب فتنہ تو ایگزسٹ کر رہا ہے. تو جب تک فتنہ کر رہا ہے، ایک علماء کی ذمہ داری ہے، ایک مذہبی پلیٹ فارم کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس کو اجاگر کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں یہ چیز غلط ہے، یہ عقیدہ ہمارا درست ہے، فلانا عقیدہ ختم نبوت کا ہونا ضروری ہے، اور طرح طرح کے فتنے سے ہمیں بچایا جائے. یہ ہم ان کو پروموٹ نہیں کر رہے، بلکہ کسی بھی خطرناک جگہ سے بچنے کے لیے پہلے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ خطرناک جگہ، یہاں سے اپنے آپ کو بچائیں. بالکل صحیح ہے. شیخ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اندرونی طور پہ، داخلی طور پہ پاکستان میں اور خارجی طور پہ اس کا کتنا کو ایفیکٹ ہے، کتنا کو یہ متاثر کر رہا ہے اسلام کو بھی یا پاکستان کو بھی؟ کیونکہ ڈیفینیٹ جو اسلام کا وہ نہیں ہے، تابعدار نہیں ہے، یہ اسلام کو نہیں مانتا، وہ پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتا کہ 73 کا آئین بھی اسی بات کی تو ضمانت دیتا ہے. تو یہ کتنے کو حساسیت ہے اس معاملے میں، اس مسئلے میں، اور یا اس کا صرف زبانی طور پہ ان سے اقرار کروا لینا کافی ہو جاتا ہے؟ کس بات کا اقرار کروانا؟ یعنی اس بات کا اقرار کروا لینا کہ جناب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یا جیسے ہمارے حلف نامے کے اندر چیزیں شامل کر دی گئی ہیں شادی بیاہ کے حلف نامے کے اندر یا کسی بھی اوتھ کے معاملات کے اندر، تو وہ صرف چاہے وہ اوپر سے اقرار کر لے اور اندر سے سارا وہ معاملات رہے. مجھے اس میں ایک چیز کی کمی لگی ہے، عابد صاحب بھی انشاءاللہ تائید کریں گے جی،
کہ اس میں لکھنا چاہیے تھا کہ میں غلام احمد قادیانی جیسا جو بھی دعوے دار اس پہ لعنت کرتا ہوں. یعنی باقی وہ جو حلف نامہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس عبارت کے اندر یہ جملہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ باقی سب کی تعویل کر لیتے ہیں. یہ جملہ واضح ہے, اس کی اگر وہ اقرار کریں تو پھر ان میں وہ بات نہیں رہ جاتی, میں سمجھتا ہوں. جہاں تک تعلق ان کی شرح کے بڑھنے کا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, تو 2-1 سال پہلے مجھے ایک دعوت نامہ آیا انڈونیشیا جانے کا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب برطانیہ سے اپنا مین سیکریٹریٹ جو ہے نا وہ جکارتہ منتقل کر رہے ہیں, اور وہاں کے اچھے عقیدے توحید والے علماء بھی ان کو کافر قرار نہیں دے رہے. تو مجھے کہا جا رہا تھا کہ آپ جاؤ اور جا کر ان کو سمجھاؤ کہ یہ کیا ہے, کیونکہ جو ان کی ظاہری حالت ہے عام اجنبی تو اس پہ وہ فتویٰ نہیں لگائے گا جو ان کی گہرائی کو نہیں جانتا. تو اب یہ وہاں سے جا کر نت نئے طریقے سے جو اپنی کتابوں کے حوالے چینج کر دیتے ہیں. یعنی آپ نے بتایا کہ ان کی فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ, وہاں اگلے ایڈیشن میں وہاں وہ نہیں ہوگا, کہیں اور ہوگا. یہ بھی ان کا ایک چال ہے, یعنی تحریف کرتے جا رہے ہیں. اور اپنا موقف چینج کرتے رہنا. یہ تو آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں, کبھی کہتے ہیں کہ وہ مسیح تھے, کبھی کہتے ہیں مریم, کبھی کہتے ہیں وہ امام مہدی ہیں, کبھی وہ. تو آج کل یہ مسیح موعود کا انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے. پاکستان میں پھر ایک تھوڑے جو حقوق انسان کے دعوے کرنے والے ہیں ان کو پھر کہتے ہیں دیکھو جی آپ نے ہمیں کافر قرار دے دیا تو کافروں کے حقوق کیوں نہیں دیتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کافر مانتے نہیں, مانو تو لے لو حقوق. اگر یہ مانتے ہیں کہ ہم کافر ہیں تو ان کی ساری دعوت کا برکس نکل جاتا ہے, کیونکہ یہ تو احمدی مسلمان کہلواتے ہیں نا اپنے آپ کو. اور اس وقت جب بھی کوئی اسلام کے بارے میں سرچ مارتا ہے گوگل وغیرہ پہ تو ان کی سائٹیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں, اور لوگوں کو یہ احمدی مسلمان کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ مانتے نہیں کہ ہم کافر ہیں تو ان کو پھر اقلیتوں کے حقوق کیسے مل سکتے ہیں. اور ان کی شارع مطلب اسرائیل میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے, اور بغیر پاسپورٹ کے وہاں جاتے ہیں, اور جکارتہ میں مرکز بنا رہے ہیں. برطانیہ والے ان کو پوری چھاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہر لحاظ سے ہی وہ اپنی دعوت کو بہت تیز کیے ہوئے ہیں. تو یہ اگر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کو ہم پروجیکٹ نہیں کر رہے, وہ تو ہم سے ہماری باتوں سے زیادہ پروجیکشن ان کو پہلے سے ملی ہوئی ہے. ہم تو ان سے جیسے وہ کھڈا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی لکڑی رکھ دی جاتی ہے کہ ادھر سے بچنا, ہم تو وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو. اور یہ ضروری ہے, اگر کوئی گمنام قسم کا آدمی ہو اس کی بات نہ کرنا اچھا ہوتا ہے, بالکل, لیکن ان پر یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں پھر اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں میں شیخ صاحب کی چیز میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بتانا نہیں چاہیے, بلکہ اگر آپ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا میں آئیں اور خاص طور پہ جو ہمارے مین نام ہو سکتے ہیں مثلا Quran.com, جی میں ابھی فی الحال فکس نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک, Islam.com, میں مثال دے رہا ہوں, اور بھی اس طرح کے بہت ہیں. میں کچھ ایسی چیز بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں تاکہ یعنی یونیورسلی مشرق مغرب شمالن جنوباً جہاں مسلمان ہے وہ ایک کامنلی جو اس کے ذہن میں آتا ہے, جو کامنلی نام ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاں ریزرو کروا کے پہلے سے رکھ لیے ہوئے ہیں. بلکہ وہ ایک گزشتہ دنوں میں بہت سی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی کہ وہ جو ایپ ہے قرآن کی نام سے وہ بھی جو ہے وہ مین انہوں نے بنا کے لانچ کی ہوئی ہے. یعنی مین بات یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو پھیلانے سے پہلے ان لوگوں نے جو مین آپ کے نام بنتے ہیں اس ایک ڈیجیٹل میڈیا میں وہ چیزیں انہوں نے پہلے سے ریزرو کرا لی ہوئی ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام ORG ہمیں دے دو یا فلاں کر دو, وہ جس کی ملکیت ہے اسی نے اس کو چلانا. میں فکس نہیں کر رہا ہوں فی الحال, آپ ایگزامپلری بات کر رہے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے بڑے ہیوی قسم کے نام جن کے اوپر ٹریفک کروڑوں میں ہو سکتی ہے, اربوں میں ملینز میں ٹریفک ان کے سرچ میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ نام انہیں, اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فتنہ ختم ہو گیا. بالکل صحیح ہے. میں شیخ صاحب کو شامل گفتگو کروں گا اس حوالے سے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج محسوس ہوتا ہے اور چیلنج ہے بھی, تو اس کے لیے جو ایک باقاعدہ طور پہ سدباب ہے یا وہ ماڈرن سو کالڈ مسلمس جو عموماً آپ کا بھی پالا پڑتا رہتا ہے اور آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, کہ جو کہتے ہیں یار ہے تو کلمہ پڑھنے والا نا, آپ کو کیا ہے, آپ اپنا دیکھیں وہ اپنا دیکھے, ثواب اللہ نے دینا ہے, جزا اللہ نے دینی ہے, پوچھنا اللہ نے. تو ایسے لوگوں کو کیسے متنبع کیا جائے گا اور کیسے بچایا جائے گا, کیا کیا جو چیزیں ہیں کرنے والی, کون کون سی ذمہ داری بنتی ہے بطور عام مسلمان؟
बतौर आम मुसलमान के अवामुन्नास को इनके शर से बचाने के लिए जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है ना, वो ये है कि इनके जो बातिल नज़रियात हैं, अकायद हैं, जिनको वो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो मुख्तलिफ़ नामों से, जो नाम मुसलमानों वाले हैं, मुसलमानों के हैं, और बड़े वो जो है ना लोगों की रिसर्च के अंदर सबसे अव्वलीन जिन नामों को तरजीह होती है, वो सब नामों को इन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। एक एक चीज़ को, इनके अकायद को, इनके तरीक़ेकार को, और इनके जो है ना इलाक़ों को, और इनकी दावत के अंदाज़ को, एक एक चीज़ को अवामुन्नास के सामने ये खोल देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इनके शर से और इनके फितने से बचने के लिए इनको पहचान सकें। बिल्कुल पहचानेंगे नहीं ना तो लोग तो इनकी शर में मुब्तला हो जाएंगे, फितने में मुब्तला हो जाएंगे। जिस तरह ये सवाल करने वाले का सवाल है कि वो तो उनका तो किस्सा परीना हो गया है, आप खामखा उनको प्रमोट कर रहे हैं। खामखा प्रमोट नहीं कर रहे, वो उनका जहर बड़ी ख़तरनाक हद तक मुआशरे के अंदर फैल रहा है इस वक्त। हमारे जो बड़े बड़े मनसब हैं ना, हुकूमत के बड़े बड़े मनासब पर, वहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही, की पोस्टों के जो ऊपर काबिज हैं ये जी, और ये बहुत ख़तरनाक हद तक मुसलमान उम्मत को इर्तिदाद की राह पर चलाने का मिशन चला रहे हैं इस वक्त और काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि लोगों को इनके तबलीग के अंदाज से, इनके मराकज़ से, इनके अकायद से और इनकी एक एक चीज़ से लोगों को आगाह कर दिया जाए, ताकि लोग इनके शर से बचने में कामयाब हो सके। एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं अपनी तरफ आता हूँ, लेकिन एक कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी भाईजान। सर मैं अक्षर वाली बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या पूछना है? सर मैंने ना कल मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब सूरत फातिहा के बगैर जिस सरकार में सूरत फातिहा नहीं पढ़ी जाती वो नमाज नहीं होती, वो ज़ात शुमाल नहीं होती। ठीक। तो वो कहते हैं कि मैं मौलवी हूँ या तुम मौलवी, वो रफा दैन भी नहीं करते। क्या रफा दैन के बगैर ऐसे नमाज उनकी हो सकती है? ठीक है, जवाब ले। उनको कहते हैं, अगर उनको कहते हैं, वो कहते हैं मैं मौलवी हूँ या तुम मौलवी हो। जी बहुत ऐसे यानी कि हमसे बस आपने लड़ना नहीं है, जवाब डॉक्टर साहब दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब। जी, इस तरह के पहले नंबर पे तो मैं ऐसे भाई से या इन सब से मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये ज़हन में रख लें कि आप जब भी किसी के ऊपर हिट करके बात करेंगे ना, तो बाज़ दफ़ा बंदा जो है, जब आप किसी पे हिट करते हैं तो वो अपने आप को गलत नहीं होने देता, उसके बदले में आपको सही समझेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, अच्छे अंदाज में अपनी बात पेश करो। अब आप कहो कि मेरी बात मैं पेश करूं और अगला जो है वो यकदम मेरी बात कहे कि बस आप तो मैं आपकी बात पूरी मान लेता हूं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा था, तो उसे कहा था वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, कि ए मूसा और हारून जाके उसको नरमी से बात करना, शायद वो समझ जाए। इसलिए इस माशरे में हम इस चीज़ को भी प्रमोट नहीं करते हैं कि आप जो है वो अपने इसमें कोई शक नहीं कि ये बुनियादी चीज़ें हैं। हमारे नमाज जो है वो इस्लाम की एक मेन बुनियाद है, तौहीद के बाद पहली चीज़ है जी। और इस्लाम में नमाज का ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकीनन अतम दर्जे की सेहत पे है कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं होती है जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है। लेकिन हम इन चीज़ को इस अंदाज से नहीं पेश करना चाहते हैं कि लोगों के अंदर इन चीज़ों की बुनियाद में हम एक फ़ितना बर्पा करें। एक मुनासिब अंदाज से, एक अच्छे अंदाज से आप अपना इन्नमा अलैकल बलाग, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके ऊपर मुसल्लत नहीं हैं, आप अपनी बात पहुँचाएँ, आप हक़ बता दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान है, आप सल्लम ने ये अमल यूँ किया है, बात ख़त्म। आगे वाला माने ना माने आपकी ज़िम्मेदारी उस पर नहीं आती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे भाई, आप अगर उस मौलवी साहब की इतने ही खैर खा थे कि आप जाके ये कहना चाहते हैं, तो आप मौलवी साहब को पर्सनल में मिलें, उनके एक अदब व एहतराम का लिहाज रखते हुए आप अपने दुश्मन के भी अदब और एहतराम के लिहाज से बात करेंगे तो वो भी आपकी बात कम अज़ कम सुनेगा तो सही। बिल्कुल ठीक है। इस अंदाज से हमें मुआशरा चाहिए, इस अंदाज से नहीं चाहिए कि मैं ही हक़ पे हूँ और बाकी सब गलत है। मेरी बात पहुँचानी है, मनवानी नहीं।
لیکن بات اس طرح کی باتوں میں ہم نے اپنے اس مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ایسا الجھا دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی بنیادی چیز ہے، لیکن انداز اپنا گفتگو کا تھوڑا سا ہمیں نرم رکھنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ خیر خواہی ہے، کسی نمازی کے ساتھ خیر خواہی ہے، تو ایک ادب کے طریقے سے جاؤ، اس کو کھانے پہ دعوت دو، اس کے پاس جا کے بیٹھو، مولوی صاحب میں اس مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ بالکل کہتے ہیں ایک پرانے وہ کہانی بیان کیا جاتا تھا، واقعہ کہ ایک بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، وہ وضو کر رہے تھے تو ایک بچے نے دیکھا جی ان کو صحیح وضو کرنا تو آ نہیں رہا، تو بزرگ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ انکل جی میں وضو کرتا ہوں، ذرا آپ مجھے دیکھ لیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے وضو کر کے دکھایا، کہتا بیٹا تو صحیح کر رہا تھا، میں غلط تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو طریقہ یہ ہے سمجھانے کا۔ ہم معاشرے میں اس چیز کو پرموٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل کو ہٹ کر کے لوگوں کے اوپر مسلط کریں۔ برحال یہ میری رائے ہے، باقی بزرگ اس میں بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں مفتی صاحب آپ کو زحمت دوں گا، اس حوالے سے سوال ہے ایک، اور سوال یہ ہے کہ قادیانی، میرا کچھ ماں پیچھے سے پالا پڑا تھا، تو ایک وہ مجھے باور یہ کروا رہا تھا سوشل میڈیا پہ، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمارے خلاف قانون سازی کی، آپ لوگ ہماری مساجد، ہمارے جو شاعر ہیں، جو اسلامی شاعر ڈیفینیٹ ہمارے ہیں، تو آپ وہ ہمیں اختیار نہیں کرنے دیتے ہو، ہم حق پر ہیں اس لیے آپ ہمیں دبا رہے ہو، اور ہم قلیل تعداد میں، اور قلیل تعداد ہونے کے باوجود ہم حق پہ ہیں۔ وہ مکہ کے ساتھ اگزامپل کوٹ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، میجر بڑی تعداد جو تھی وہ مخالفت میں تھی، تو قلیل لوگ جو ہوتے ہیں وہ حق پہ ہوتے ہیں، آپ کثیر تعداد میں ہیں، تو آپ چونکہ حق پہ نہیں ہیں، آپ مسیح موعود کو نہیں مانتے ہیں اس طرح، تو آپ لوگ گمراہ ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلیل ہونا روٹین ہے کہ مسلمان قلیل ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہیں کثیر بھی ہوں اور حق پر ہوں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک عیسائی تھا، وہ مزدور آدمی تھا، پھٹے پرانے کپڑے، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے، جج تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کے بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ جاتے تھے، تو راستے میں اس نے مہار پکڑ لی، کہتا ہے جی مجھے سوال کا جواب دیں۔ کیا سوال ہے بھائی؟ تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اب جو آپ کی ٹھاٹ پھاٹ اور میری حالت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرے لیے قید خانہ ہے، آپ جنت میں رہ رہے ہو اور آپ جنت میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ حافظ صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے نبی کی بات تو درست ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جنت اتنی کمزور ہے تو تمہاری قید کیسی ہوگی؟ اور میں دیکھوں کہ اللہ نے میری قید اتنی ٹھاٹ کی رکھی ہوئی تو میری جنت کیسی ہوگی؟ تو اس لیے یہ بات جو ہے نا کہ ہم تو تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ کافر ہے اور غریب ہے، پریشان ہے، تو اللہ نے اس کی دنیا میں برباد کی ہوئی، آخر بھی کر دے گا۔ اور کسی کو اللہ نے دنیا میں وسعت دی ہوئی ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اللہ دے دیتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ دلیل تو بنے گی کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، اس کو کتاب و سنت پر تولا جائے گا، وہ قلیل ہوں یا کثیر ہوں کسی جگہ۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب گامزن ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اور اذان مغرب کا لاہور میں وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے مشائخ کی جو تہ دل سے ان کا مشکور ہوں، ان کے خیالات کا اور ان کی جو بھی آراء تھیں اور جو انہوں نے مدلل انداز میں آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے جواب بھی رکھے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ باتیں ابھی تشنا ہے، کیونکہ فتنہ اور فتنے کے سدباب کے حوالے سے اور اسلام کی کامل رہنمائی کے حوالے سے ہمیشہ مسلمانوں کو، ہمیشہ انسانوں کو ضرورت رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں مدلل انداز میں یہ ساری چیزوں کو کیسے فیس کرنا ہے، کیسے پہچاننا ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور اپنے دین کے اوپر استقامت کیسے اختیار کرنی ہے، وہ انشاءاللہ رہنمائی ہم لیتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر صلاح الدین کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بھرپور دعائیں پاکستان کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك